Salam मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। आज नॉवल मोहब्बत अब्र रहमत का लास्ट एपिसोड है और आज इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर माजी का ऐसा कौन सा सीक्रेट है, ऐसी कौन सी डार्क साइड है सालार की जिसकी वजह से वो अभी तक शर्मिंदा है और आखिर क्यों दिया इतनी नफरत करती है सालार से। सो लेट्स स्टार्ट। न जाने कितने घंटों से वो बेमकसद सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। इश्ताल था कि कम होने में नहीं आ रहा था। घर से निकलने के कुछ देर बाद ही आबी की कॉल आई थी, लेकिन उसका दिल नहीं चाहा इस वक्त किसी से भी बात करने को। उसने सेल ऑफ कर दिया। आखिरकार उसने समुंदर के सामने गाड़ी रोक ही दी। पता नहीं अंकल ने क्या कहा होगा। उसने गाड़ी के बोनेट से टेक लगाते हुए उदासी से सोचा, असूलन तो उन्हें इनकार ही करना चाहिए, मेरी बीवी के लिए प्रपोजल। उसका दिमाग ये सोच के सुलग रहा था। और वो घोंचू रजा कैसा शर्मा रहा था कि जैसे आज वलीमा हो उसका। क्या अंकल ने वाकई इनकार कर दिया होगा? रजा को वो पिछले 20 साल से जानते हैं और मुझे तो सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं आए हुए। वो बेइख्तियार अपना और रजा का मवासना करने लगा। अंकल को तो वही बेहतर लगेगा, जबकि मैं। मनफी सोचें यकदम उस पर हावी हुई थी। नहीं, उसने अपने सर को झटका। मैं उससे हर तरह से बेहतर हूँ, उसके दिल ने कहा। फैमिली वाइज भी, क्वालिफिकेशन में भी, पर्सनालिटी में भी और दौलत में भी। यकदम वो पुरसुकून हो गया। लेकिन अगर अंकल ने मेहदिया को फैसला करने का इख्तियार दे दिया तो क्या होगा उसका फैसला? दिमाग ने फिर हमला किया। क्या तुम जानते नहीं कितनी नफरत करती है वो तुमसे? दिमाग ने कहा। नहीं, वो सिर्फ बदगुमान है तुमसे। याद करो तुमने कैसे उसकी जिंदगी तबाह करने का सोचा था। जिल्लत की किस गहराई तक ले जाने वाले थे तुम। उस मासूम लड़की को तुम। दिमाग उसे बख्शने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया तो नहीं। आलिया ने तुम्हें रोक लिया था वो सब करने से। दिल अब भी उसके साथ खड़ा था। जो भी है, लेकिन तुम उस लड़की के काबिल नहीं हो, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। वो ठीक सोचती है कि तुम उसे रुस्वा करना चाहते हो। दिमाग ने एक और वार किया। नहीं, ये झूठ है। वो मेरी इज्जत है, मेरी बीवी। मैं बहुत चाहता हूँ उसे। मैं उसे कैसे रुस्वा कर सकता हूँ? मैं खुद रुस्वा हो सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं, कभी नहीं। दिल ने दिमाग की दलील को रद्द कर दिया और जाने कब तक उसके दिल और दिमाग के बीच ये जंग चलती रही, जिसने उसे बहुत निढाल कर दिया था। वो रात गए तक साहिल से टकराती लहरों को देखता रहा और उसका जहन माजी में सफर करता रहा। निकाह नामे पर साइन करने के बाद जब पापा, बाबा और हसन अंकल ने उसे गले लगाया तो उसका दिल चाहा वो यहाँ से भाग जाए। आफिया दादी की खुशी से झुलमिलाती आंखें भी उसे ढोंग लगी थी। वो फौरन वहां से एयरपोर्ट चला गया और किसी को बताए बगैर लंदन रवाना हो गया। उसका रवैया देखते हुए सारिम हुसैन ने हसन मुराद से दरख्वास्त की थी कि अभी इस निकाह का ऐलान नहीं करते। जब दोनों बच्चे हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो तभी सारे खानदान और जानने वालों को बता दिया जाएगा निकाह के बारे में। उन्हें भी यही मुनासिब लगा और इस निकाह की बात वहीं दब गई। इंग्लैंड आने के कई महीनों तक उसने पापा और बाबा से कोई बात नहीं की। वो सख्त खफा था उनसे उसकी मर्जी के खिलाफ निकाह करवाने पर। लेकिन एक बात तय थी कि वो ये रिश्ता नहीं निभाएगा, किसी कीमत पर भी नहीं। और उसने ये भी सोचा हुआ था कि वो इस लड़की को खामोशी से तलाक कभी नहीं देगा। कुछ ऐसा करेगा वो कि जिससे वो लड़की सारे जमाने में बदनाम हो जाए, सर उठाने के काबिल न रहे। वो क्या करेगा, इसका फैसला होना बाकी था। 1 साल बाद उसने क्रिसमस की छुट्टियों पर आबी के पास कैलिफोर्निया जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि एक वही था जिसने अब तक निकाह के मुतालिक उससे कोई बात नहीं की थी और पाकिस्तान जाने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। कैलिफोर्निया आके वो काफी मुतमईन हो गया था। आबी के साथ मिलकर उसने खूब एंजॉय किया अपनी छुट्टियों को। एक रात डिनर से वापस आते हुए आबी को कोई गिफ्ट शॉप नजर आई तो उसने अंदर चलने को कहा। किसके लिए खरीदना है गिफ्ट? सलार ने पूछा। मेहदिया के लिए, आबी ने मुस्कुराते हुए बताया। कौन मेहदिया? सलार के लहजे में सादगी थी, जैसे वो वाकई नहीं जानता था कि मेहदिया कौन थी। आबी ने उसके चेहरे की तरफ खोजती हुई निगाहों से देखा। वाकई वहां कोई बनावट नहीं थी, यानी कि उसे वाकई अपनी 1 साल पहले बनी मनकूहा का नाम भी याद नहीं था। और कैसे याद होता? निकाह के वक्त वो अपने हवास में नहीं था, गुस्से में बैठा अपना इश्तियाल बर्दाश्त करने की कोशिश में मसरूफ था। इसीलिए नाम पर ध्यान नहीं दिया।
بس جب پاپا نے اشارہ کیا تو چپ کر کے دستخط کر دیے۔ ایک الاؤ تھا جو اس کے دماغ میں پک رہا تھا۔ تمہاری بیوی جس سے تمہارا 1 سال پہلے نکاح ہوا تھا۔ اور اس کی بات سمجھ کر سالار نے اپنے ہونٹ پیچھے۔ وہ تیزی سے شاپ سے باہر جانے لگا جب پیچھے سے آبی کی آواز آئی تھی، تم نے بھی اسے نکاح اینیورسری پر کوئی گفٹ بھجوانا ہے تو یہیں سے خرید لو، اسے ٹیڈی بیئرز بہت پسند ہیں۔ جیسے وہ تو یہی جاننے کے لیے بےتاب تھا نا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا باہر نکل گیا اور اکیلے ہی آبی کے فلیٹ واپس چلا گیا۔ جب آبی گھر واپس آیا تو لاؤنج کی ابتر حالت نے اسے پریشان کر دیا، اور پھر جب اس کی نظر سالار پر پڑی تو سیل اور گفٹ بیگ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئے۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ سیل پر بات کر رہا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیسی زخمی ہوا تمہارا ہاتھ؟ دکھاؤ مجھے۔ وہ واقعی پریشان تھا اس کے لیے۔ شاید کوئی کانچ لگ گیا تھا اسے۔ لیو می، کچھ نہیں ہوا مجھے، مرا نہیں ہوں ابھی۔ تمہاری بھانجی ابھی بیوہ نہیں ہوئی، سو پریشان نہ ہو، سالار نے بہت بدتمیزی سے کہا تھا۔ اچھا پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ اس نے سالار کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی، ورنہ تو بیوہ ہونے والی بات اسے بہت ناگوار گزری تھی۔ تم گفٹ والی بات پر اتنے غصے میں کیوں آ گئے؟ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا تاکہ تم دونوں قریب آ سکو۔ شکریہ، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے اس لڑکی کے قریب جانے کی۔ وہ آج سب کچھ صاف صاف بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ آئی نو کہ یہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوا، لیکن اب تو ہو گیا نا۔ میرا یقین کرو وہ بہت اچھی ہے، اور وہ نکاح کے بعد سے تمہیں پسند بھی کرنے لگی ہے۔ میں نے اسے بہت کچھ بتایا ہے تمہارے متعلق، اور وہ بہت شوق سے تمہارے بارے میں سنتی ہے۔ عباد نے اسے سمجھانا چاہا آرام سے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس بات کے بعد وہ پھٹ پڑے گا۔ اسے اپنے بہتے خون کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ جانے کیسا جنون سوار تھا اس پر۔ اچھی مائی فٹ، تمہاری اور پاپا کی تو بھانجی ہے وہ، اسی لیے تم لوگوں کو اچھی ہی لگے گی، سالار نے سلگ کر کہا تھا۔ سالار پلیز، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آبی کو اس سے اس قدر شدید رد عمل کی امید نہیں تھی، حالانکہ وہ اسے جانتا تھا۔ پھر بھی پاگل ہو گیا ہوں میں، پاگل کر دیا ہے تم لوگوں نے مجھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے قبول کروں گا میں اس زبردستی کے نکاح کو؟ کبھی نہیں۔ پتہ نہیں کس قسم کی لڑکی کو میرے گلے باندھ دیا ہے، اور اس 2 ٹکے کی لڑکی کو تو دیکھ لوں گا میں۔ انا اور عزت نفس نام کی چیز نہیں ہے اس لڑکی میں۔ پاکستان سے اسے اس کی اوقات بتا کر آیا تھا میں، اسے دیکھے اور ملے بغیر۔ اس بات سے بھی وہ اور اس کا باپ سمجھ نہیں سکے کہ نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ اپنی اوقات جاننے کے بعد بھی اسے شوق ہے میری باتیں تم سے کرنے کا۔ واقعی بہت ہی بے غیرت اور ڈھیٹ لڑکی ہے وہ، اور ایسی گھٹیا لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی کمی یا کردار میں کوئی خرابی ہے، ورنہ کون باپ اس طرح سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے؟ وہ واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ اتنی گھٹیا بات بھی سوچ سکتا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ پتہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں اس کی توہین کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ آبی نے ساری مصلحت بالائے طاق رکھ کر غصے سے کہا۔ اجازت؟ تمہاری اجازت چاہیے بھی کسے؟ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ، کیسے زمانے بھر میں رسوا کروں گا اسے۔ پچھتاؤ گے تم سب اس کو میرے ساتھ باندھنے پر۔ اور یہ کہتے ہی وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ آبی اب بھی بے یقین تھا کہ کچھ دیر پہلے کی گئی باتوں پر، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ فون پر جس سے وہ بات کر رہا تھا اس نے بھی ایک ایک لفظ سنا تھا جو سالار کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ 26 دسمبر۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ دن اس کے لیے اتنی ذلت اور اذیت کا باعث بن جائے گا۔ ابھی چند لمحوں پہلے ہی تو لالا نے اسے بتایا تھا کہ سالار نے اس کے لیے اینیورسری کا ایک گفٹ خریدا ہے۔ وہ کتنا خوش ہوئی تھی یہ سن کر، لیکن یہ کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ اسے اب پتا چلا، 1 سال بعد۔ سالار، اس کا شوہر، کتنی نفرت کرتا تھا اس سے۔ کیا حیثیت تھی اس کی، وہ جان چکی تھی۔ وہ کتنی بیوقوف تھی کہ لالا کی باتوں میں آ گئی، حالانکہ وہ سوچتی تھی کہ وہ اس سے ملا کیوں نہیں۔ جو رشتہ ان کے درمیان تھا اس کا تقاضا تھا کہ وہ اس سے ملتا، نکاح کے بعد اس سے رابطہ کرتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بے شمار خواب دیکھ چکی تھی وہ اس کے حوالے سے۔ اس نے تو بوا سے سنا تھا کہ میاں بیوی عزت ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن یہ کیا؟ اس کا شوہر اتنی غلیظ زبان استعمال کر رہا تھا اس کے لیے۔
کیسے انگارے نکل رہے تھے اس کے محرم کی زبان سے، جو اس کے پورے وجود اور روح کو جلا رہے تھے، راکھ بنا رہے تھے۔ ہاتھ میں فون پکڑے وہ اب تک گم سم سی بیٹھی تھی، سکتے میں۔ کیا جو میں نے سنا وہ سچ تھا؟ کیا واقعی وہ وہی شخص تھا جس کی لالا اتنی تعریف کرتے تھے؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں میرے لیے نفرت، حقارت، بیزاری، لا تعلقی، بیگانگی، جیسے وہ اپنی بیوی کے لیے نہیں کسی اور کے لیے بات کر رہا ہو؟ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو خواب دیکھنے شروع کیے تھے میں نے۔ اتنی بھیانک تعبیر! کتنی آسانی سے اس نے میرے کردار پر انگلی اٹھا لی، جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی بد کردار کہنا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی میری سانسیں چل رہی ہیں۔ کیسے؟ کیوں؟ اتنی ذلت کے بعد بھی؟ شاید میں واقعی بغیرت ہوں۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ اس کو توڑنے والا کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا، اس کا سائبان تھا۔ وہ اسے رسوا کرنا چاہتا تھا، اپنی عزت کو دنیا میں بے مول کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ بہت عرصے تک وہ سنبھال نہیں سکی تھی خود کو۔ گھر میں سب اس کی خاموشی کی وجہ سے پوچھتے تھے، لیکن اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ کیسے اس کی روح کو زخمی کیا گیا ہے۔ لالا پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ سب سن چکی ہے۔ بس اب وہ مزید کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ لالا کو اس نے سالار کے بارے میں کچھ بھی بات کرنے سے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اس کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے ان باتوں سے۔ وہ اب نفرت کرتی تھی اس شخص سے۔ اس کا نام سننا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ بابا سے بات کرے گی کہ اسے شادی نہیں کرنی۔ وہ مان جائیں گے، وہ انہیں منا لے گی، سب بتا دے گی ان کو جو اس کے نام نہاد شوہر نے کہا، تب وہ ضرور مانیں گے۔ بس چند سال کا انتظار۔ لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کچی عمر کے خوابوں کو آنکھوں سے نوچنا۔ وہ شخص جو اس کی روح میں کبھی بستا تھا اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں تھا۔ کبھی کبھی دل اس کے اختیار میں نہیں رہتا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سوچنے لگتی۔ محبت اور نفرت ساتھ ساتھ تھے۔ آج کئی دن کے بعد بابا اور آبی زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے پھپھو کی طرف، حالانکہ اب وہ سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کسی کا بھی۔ اس کے جانے کے بعد جو بھی ہوا تھا اس کا ذکر آبی یا بابا نے اس سے نہیں کیا، اور وہ چاہنے کے باوجود پوچھ نہیں سکا۔ اتنا کم ہمت تو وہ کبھی نہیں رہا، مگر اس کے دل میں ایک خوف تھا، ٹھکرائے جانے کا خوف۔ واقعی رد کیا جانا کتنا اذیت دیتا ہے۔ کل اس نے مہدیہ کو ٹھکرایا تھا، کہیں آج وہ نہیں، اللہ نہ کرے۔ اس نے التجا کی۔ مہدیہ کو گھر پر دیکھ کر پھر اسے اپنا وجود اذیت کی بھٹی میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کیے آبی اور شاہ زیب کے ساتھ مصروف تھی۔ بابا حسن انکل سے بزنس کی بات کر رہے تھے اور وہ خاموش تھا، بالکل خاموش، اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا۔ ہے نا سالار بھائی؟ شاہ زیب نے پتہ نہیں کیا پوچھا تھا، اس نے نہیں سنا۔ وہ تو اپنا نام سن کے چونکا تھا۔ بابا نے بہت غور سے اپنے چہیتے پوتے کو دیکھا۔ کتنا الجھا بکھرا تھکا تھکا لگ رہا تھا وہ، پریشان، مضطرب۔ انہیں اس پر رحم آ ہی گیا۔ حسن بیٹا، مجھے آپ سے آج بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر بات کا آغاز کیا۔ اس دن جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں وہ ہماری غلطی ہے۔ ہمیں رشتہ قائم کر کے اس کا اعلان بھی کرنا چاہیے تھا۔ میں اب اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی جیب سے سیاہ مخمل کا ایک خوبصورت باکس نکالا۔ سارم اور شاسمین بھی آج یہاں ہوتے تو اچھا ہوتا، لیکن فی الحال ان کی غیر موجودگی میں چھوٹی سی رسم تو ہو ہی سکتی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حسن مراد بھی مسکرا رہے تھے، ورنہ وہ بھی پریشان تھے اپنی بیٹی کے مستقبل سے۔ کمال حسین کی بات سمجھ کر وہ پرسکون ہو گئے۔ بے شک رضا کو وہ جانتے تھے، لیکن سالار اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ہر لحاظ سے وہ بہتر تھا۔ پھر نکاح، سب سے بڑی وجہ۔ نکاح کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے دیکھے تھے۔ وہ جانتے تھے اپنی بیٹی کی پسند، اسی لیے کوئی دوسری سوچ کبھی نہیں آئی ان کے ذہن میں۔ اپنا معاملہ انہوں نے اللہ کے حوالے کیا تھا، اور آج اللہ نے انہیں ان کی بیٹی کی خوشیاں دے دی تھیں۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیا آپ ہی کی بیٹی ہے۔ کمال حسین کی بات سن کر بچے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آبی اور شہزیب پرجوش دکھائی دے رہے تھے، جبکہ دیا کچھ الجھی اور گھبرائی ہوئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سب نے اسے شرم کا تقاضا سمجھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اور سالار، وہ تو بس بابا کو دیکھے جا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں
क्या उनका वही मतलब है जो वो समझ रहा है? ओह हेलो बेटा जी, आप किधर गायब हैं? सुना नहीं बाबा ने क्या कहा है? इधर तशरीफ रखिए। आबी को उसके चेहरे के तासुरात मजा दे रहे थे। उसने दिया के बराबर खाली जगह की तरफ इशारा करके कहा था और सालार झींप के उठा और उसके बराबर जाकर बैठ गया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और मुस्तरिब सी अपने हाथों को देख रही थी। ये उन दोनों के लिए ही सरप्राइज था। उसने पहली बार उसे उलझते हुए देखा था, वरना वो तो हर वक्त उसको गुस्से में ही देखता था। सालार ने बाबा के हाथ से अंगूठी लेकर दिया का हाथ पकड़ने के लिए अपनी हथेली फैलाई। उसकी नजरें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। बेटा, हाथ आगे करो, कमाल हुसैन ने कहा। यार दिया, हाथ आगे कर भी दो, वरना भाई का खून मजीद इंतजार से खुश्क हो जाएगा, शहजी ने शरारती अंदाज में कहा। बिलाखिर उसने हाथ आगे कर दिया। सालार ने उसका हाथ थाम कर नरमी से वो अंगूठी उसको पहना दी थी। फिर दिया ने भी बहुत दिक्कत और इसरार के बाद उसे रिस्ट वॉच पहनाई। देखा बाबा, आपका लाडला कैसा खुश दिखाई दे रहा है, वरना चंद मिनट पहले तक मजनू बना बैठा था और अब दांत ही अंदर नहीं जा रहे। बाबा जानते थे कि वो पुरसुकून हो गया था, मुतमईन और खुश। आंखों की शोखी और रोशनी भी वापस आ चुकी थी। नौवस से दिया और बात बात पे कहकहे लगाता उनका सबसे चहीता पोता। कितने अच्छे लग रहे थे दोनों साथ साथ, वाकई शानदार जोड़ी थी। सब नजरों ही नजरों में उन दोनों की बल्लाएं ले रहे थे। तू अगर मुझे शर्मिंदा करना चाह रहा है तो तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं शर्मिंदा होने वाली चीज में से नहीं हूं। सलार भी अचानक मिलने वाले सरप्राइज से निकलकर अपने शौक और पुरएतमाद अंदाज में वापस आ गया था। जी, अच्छी तरह पता है कि तू क्या है। तू उस दिन ऐसा भागा कि बस, कसम से क्या मजेदार तासुरात थे तेरे चेहरे के उस रोज। तरस तो मुझे बड़ा आया, इसीलिए तुझे कॉल भी की, लेकिन तूने रिसीव नहीं की। ये सब जो हुआ ये तो उसी दिन तय हो गया था, बस तुम दोनों को थोड़ा तंग भी तो करना था, आबी ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। आपको क्या लगा था कि वो टकलू रजा आपका मुकाबला कर सकता है? आप क्यों मैदान छोड़ के भागे थे? मैं तो खासा बहादुर समझता था आपको, शहजी ने भी शोखी से पूछा। यार, वो तो मैं इसलिए गया था कि कहीं वो टकलू मेरे हाथ से जाया ना हो जाए। यू नो, आफ्टर ऑल ब्लैक बेल्ट हूं मैं, सलार ने भी उसी के अंदाज में हंसते हुए जवाब दिया। कुछ देर बाद दिया तो उठकर चली गई थी, जबकि वो दोनों उस पर शोक जुमले कसते रहे और वो भी बहादुरी से उनका मुकाबला करता रहा था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ी वो अपने हाथ की तीसरी उंगली में पहनाई गई अंगूठी को देखकर सोच रही थी, जब उसने मेरा हाथ थामा था तो बहुत अजियत हुई थी मुझे। वो शख्स तो जलील और रुस्वा करना चाहता था मुझे, छोड़ना चाहता था मुझे। फिर ये जो आज ड्रामा हुआ वो सब क्या था? आखिर क्या चाहता है वो? अब कौन सी अजियत देने आया है वो? नाना को उसके चेहरे पर खुशी नजर आ गई और मेरे चेहरे पर जो कर्ब था वो किसी ने नहीं देखा। उसे तो नफरत थी ना मुझसे। फिर अब कितनी बेबस थी वो कि इनकार भी न कर सकी। हम लड़कियां कितनी बेबस और मजबूर होती हैं, माँ बाप की इज्जत की खातिर सब सह लेती हैं। काश वो सब कुछ सुने बगैर अगर आज का ये दिन आया होता तो कितना अच्छा होता, कितनी खुश होती मैं। मगर अब कैसे? नाना, मैं बहुत नाराज हूं आपसे। अभी तो मैं आई हूं और आप वापस भी जा रहे हैं। लॉन में कुर्सियों पर बैठे वो बड़े लाड से कमाल हुसैन के कंधे पर सर रखे शिकवे कर रही थी, जबकि कमाल हुसैन नवासी की बातों को एंजॉय करके मुस्कुरा रहे थे। हाँ, वो ऐसी ही थी, दिल में जो बात होती उसे अपने तक ही रखती थी। वो अब खुश है या नहीं उसने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। सब कुछ अंदर ही अंदर सह गई थी। शायद एक अच्छी लड़की ऐसी ही होती है, अपना गम और दुख अंदर रखने वाली। नाना, अभी तो मेरी प्रेप लीव शुरू हुई है, पेपर्स में अभी काफी दिन है, आप अभी यहीं रुक जाए ना। गुड़िया, मैं जरूर रुक जाता, लेकिन एक बहुत अहम मीटिंग है मेरी। मतलब मीटिंग मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने मुंह बसोर कर कहा। कमाल हुसैन को अपनी ये नवासी बहुत ज्यादा अजीज थी, शाहजेब से भी ज्यादा, क्योंकि उसकी नीली कांच सी आंखें बिल्कुल फातिमा की तरह थीं और चेहरे की मासूमियत उससे बेइख्तियार प्यार करने पर मजबूर कर देती थी। हेलो बाबा, क्या हो रहा है? पैकिंग मुकम्मल हो गई आपकी? उसी वक्त सालार भी वहीं आकर बैठ गया था। बस हो ही गई, तुम सुनाओ मीटिंग कैसी रही? हमेशा की तरह परफेक्ट।
उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो बातें तो बाबा से कर रहा था, जबकि उसकी नजरें बाबा के साथ बैठी दिया पर थीं और वो उसकी नजरों से उलझ रही थी, सो चुप करके बैठी रही। नफरत अपनी जगह, लेकिन उसकी नजरों का मुकाबला वो कांत सी नाजुक लड़की हरगिज नहीं कर सकती थी। शहजादे, कुछ तो शर्म कर। दादा के सामने ही मुसलसल नजरें एक ही जगह जमी हुई हैं तुम्हारी। उसकी महवियत नोट करके उन्होंने उसे शर्म दिलानी चाहिए थी। तो क्या हुआ? अपनी ही बीवी को देख रहा हूं। आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते, लाइसेंस है मेरे पास। वो पुरसुकून सा बैठा सर सोफे पर रखे अब भी उसे देख रहा था। हाँ, अच्छी तरह पता है मुझे, और ये लाइसेंस मेरी ही वजह से मिला है तुम्हें। और अब मेरी बेटी को मजीद नर्वस और तंग करना बंद करो। बाबा भी फिर उसके ही दादा थे। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ आपकी लाडली को? इतने फासले पर तो बैठा हुआ हूँ मोहतरमा से। उसने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए जवाब दिया। नाना, आप चाय पियेंगे? मैं लाती हूँ। दिया ने वहां से खिसकना ही मुनासिब समझा था। उसके शोक जवाब पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। गुस्से की वजह से या फिर शर्म से गालों पर लाली खिली थी, कौन जाने। इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करता, वह तेजी से उठकर चली गई। अफसोस, इतनी जल्दी मैदान छोड़कर भाग गई मोहतरमा। सलार को वाकई अफसोस हुआ। बको मत। बाबा ने उसे घिरका था। जिस तरह से तुम उसे देख रहे थे, भला वो मासूम कहाँ मुकाबला कर सकती थी तुम्हारी नजरों का? मासूम? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। इतना खवार करवाया है उसने मुझे अपने पीछे, और आप उसकी साइड ले रहे हैं। चलो जी, बाबा भी गए हाथ से, तो इतना तो हक बनता है उसका। और रहा सवाल साइड लेने का, तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम सबसे ज्यादा अजीज हो मुझे अपनी सब औलादों में, जिसका तुम फायदा भी बहुत उठाते रहते हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी भी तरस ना खाता तुम्हारे उतरे हुए चेहरे पर, क्योंकि मैं जानता हूँ वो खफा है तुमसे, और अब उसे मनाना तुम्हारा काम है, समझे? जी बाबा, बल्कि मेरा ख्याल है ये काम अभी ही कर लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त घर में आपके अलावा कोई नहीं, और आपके सामने तो वो मुझे कुछ उठाकर मार नहीं सकती। वो मुस्कुराते हुए उठा था। आज उसकी सारी नाराजगी दूर करने का इरादा था उसका। घर के अंदर दाखिल होकर उसे लाउंज और किचन में वो कहीं नजर नहीं आई। फिर वो ड्राइंग रूम में आ गया, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। उसकी किताबें खुली थीं। उसने वहीं उसका इंतजार करने का सोचा, और फिर वक्त गुजारी के लिए उसका एक रजिस्टर उठा लिया। यूं ही सफ़े आगे पीछे करते हुए एक सफ़ा उसके सामने आया, और वो वहीं साकित हो गया। उस सफ़े की तहरीर पढ़कर उसे अपना वजूद पाताल में उतरता महसूस हुआ। वो बेयकीन नज़रों से अब भी सफ़े की तहरीर को बार बार पढ़ रहा था। पैरों के नीचे से ज़मीन निकलना क्या होता है, उसे सही मानों में आज पता चला था। रजिस्टर बंद करके वो तेजी से बाहर आया, और उसे वो बाबा के साथ बैठी नजर आई थी। बाबा, मैं जा रहा हूँ। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे, परेशान नजरों से। सालार, क्या हुआ? सब ठीक तो है बेटा? बाबा ने परेशानी से पूछा। जी, बस मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम याद आ गया है। उसका चेहरा पथरीला हो रहा था। वो कहते साथ ही तेजी से निकल गया। उसकी चाल में लड़खड़ाहट वाज़ेह नजर आई दिया को। वो हैरान हुई थी कि अभी अभी तो वो बहुत खुश था, अचानक क्या हुआ? चाहे वो जैसा भी था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर एक बार फिर परेशान हो चुकी थी कि न जाने अब क्या हुआ है उसे, जो वो इस तरह से चला गया। न जाने किस तरह वो अपने अपार्टमेंट तक पहुंचा था। उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। कई बार उसका एक्सीडेंट होते हुए बचा था। अपने कमरे में आकर फौरन उसने एसी फुल किया। अपने अंदर की घुटन को कम करने की एक नाकाम कोशिश। उसके जहन की स्क्रीन पर वो अल्फाज अब भी वाज़ेह थे। बेचैनी और बढ़ती गई। वो ऐसा भी सोचती है उसके बारे में। उस सफ़े पर कई जुमले लिखे थे, लेकिन कुछ आधे अधूरे नाम। कहीं MSH, कहीं मेहदिया सलार हुसैन, तो कहीं मिसिस सलार हुसैन, और कहीं सिर्फ उसका नाम सालार। लेकिन ये सब अल्फाज तो उसके लिए खुशी का बायस होने चाहिए थे ना, कि वो लड़की अपना नाम उसके नाम के साथ लगाना एक एजाज समझती है। हाँ, शायद ये तमाम नाम उसे खुशी से पागल कर देते अगर उस सफ़े पर एक और जुमला ना लिखा होता उसके नाम के साथ, सालार। क्या उसका साथ उसे जन्नत में ले जाने वाला था या जहन्नुम में? ये अल्फाज उसे ताजियाने की तरह लगे।
اس کی روح کو چھلنی کرنے کے لیے اس کا ماضی ہی کافی تھا کہ اب ایک اور بوجھ اس لڑکی نے اس کے کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ وہ لڑکی کیا جانتی ہے اس کے بارے میں جو اس سے اتنی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ جب پہلی بار اس نے حسن انکل کے گھر میں اسے دیکھا تھا تو اس کی دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، اس سے کہیں زیادہ جتنا بابا نے بتایا تھا جب وہ سڈنی آ رہا تھا۔ وہ تب بھی جانتا تھا کہ بابا اسے سڈنی ہی کیوں بھیج رہے ہیں۔ پاکستانی اور اسکاٹش نقوش کا خوبصورت امتزاج تھا اس کے چہرے پر، اور اس پر اس کی نیلی آنکھیں، گلابی جوڑے اور اونچی پونی ٹیل میں نیلی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے باربی ڈال ہی لگی تھی۔ صرف لمحہ بھر ہی اس نے اس پر نظر جمائی تھی، اور اسی ایک لمحے میں ہی دل نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہاں صرف وہی بسے گی۔ پھر اسے اس کے چہرے پر بے یقینی نظر آئی تو اس نے فوراً شرمندگی سے اپنی نظریں ہٹا لیں، یعنی کہ اسے اتنی بھی امید نہیں تھی کہ وہ آئے گا وہاں اس کے گھر۔ وہ واقعی شرمندہ ہوا کہ کبھی اس نے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا اس سے، نکاح کے بعد نہ صحیح، پچھتاووں کے بعد ہی صحیح۔ پھر ہر ملاقات میں وہ اسے روٹھی ہوئی ہی لگی، لیکن خود سے مزید قریب۔ وہ سمجھتا تھا وہ اسے ناپسند کرتی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ جو لڑکی اس کی رہنمائی میں جنت تک کا سفر کرنا چاہتی ہو، بلکہ یہ یقین رکھتی ہو کہ وہ اسے جنت تک لے جائے گا اپنے نام کی طرح، ایسی لڑکی اس سے محبت کرتی ہوگی یا نفرت؟ کیا ایسی لڑکی بری ہو سکتی ہے؟ برے کردار کی؟ کیا اس میں کوئی خامی ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر کمی اور خامی تو مجھ میں ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے، اور میرا ماضی یہ ثابت بھی کرتا ہے۔ اس نے تھک کر سوچا۔ ایک بار پھر وہ الفاظ آئے تھے اس کی نظروں کے سامنے۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے لگا کہ اب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ غصے میں آبی کے فلیٹ سے نکل آیا تھا اور باقی دن اس نے ہوٹل میں گزارے۔ آبی نے بہت کالز کی اسے، لیکن اس نے ایک بھی ریسیو نہیں کی۔ وہ اب آبی سے بات بھی نہیں کرے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بند اس نے سارا وقت یہی سوچنے میں صرف کیا کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے، اور پھر کیمبرج واپس آنے کے کئی مہینوں بعد اس کی سمجھ میں آ ہی گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کچھ ایسا جو نہ صرف اس کو دنیا میں بدنام کرے گا بلکہ اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ ایک رات وہ اپنی بلڈنگ کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے نکلا ہی تھا جب اسے اپنے سامنے والے اپارٹمنٹ میں رہنے والی پاکستانی فیملی نظر آئی۔ وہ بہت مذہبی اور کٹر مسلمان تھے۔ عبدالہادی صاحب چیخ چیخ کر اپنی بیٹی کو کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کی بیٹی زاروں کی طرح رو رہی تھی، اور اس کا ہاتھ ایک لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ اس لڑکے کے گلے میں لٹکی سلیب اس کے مذہب کا اعلان کر رہی تھی۔ مر کیوں نہیں گئی تو یہ سب کرنے سے پہلے؟ ایک کرسچن سے شادی رچا لی تو نے؟ جانتی ہے کہ مسلمان عورت کا ایک کرسچن مرد سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، حرام رشتہ ہے یہ۔ پھر بھی تو نے ہمیں رسوا کروا دیا زمانے بھر میں، اور اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، آئندہ شکل مت دکھانا مجھے اپنی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن سالار کے ذہن میں چند الفاظ گونج رہے تھے: مسلمان عورت، کرسچن مرد، شادی گناہ، ناجائز، آخرت برباد، رسوا، حرام۔ اور پھر اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا: کیا اچھوتا آئیڈیا تھا، یونیک، ہاں مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ مسکراتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مذہب کو اس نے کبھی بھی توجہ کے قابل نہیں سمجھا تھا، وہ بس نام کا مسلمان تھا کیونکہ وہ ایک مسلم گھر میں پیدا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کے ماں باپ 5 وقت کے نمازی تھے، تہجد گزار۔ پھر وہ کیوں ایسا تھا؟ سارم اور شاسمین نے بہت کوشش کی کہ وہ مذہب میں دلچسپی لے، نماز قائم کرے، ایک اچھا مسلمان بنے، مگر جو خود پسندی اس کے اندر تھی اس نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ اپنے لاڈلے بیٹے پر بہت زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جس مختلف انداز میں وہ سوچتا تھا، اس سے انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ باغی نہ بچ جائے۔ پھر اس کی بیماری کی وجہ سے بھی وہ نرمی برتتے تھے، اس کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی۔ اس لیے کبھی نماز، قرآن پاک پڑھنے اور اسلامی احکامات کی جاننے پر بہت زیادہ زور نہیں دیا انہوں نے۔ اس کی مثال چراغ تلے اندھیرے کی سی تھی۔ سالار نے عیسائی ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہی وہ طریقہ تھا جسے وہ اپنے خاندان والوں سے بدلہ لے سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عیسائی بنے گا، پھر اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ وہ کسی کو اپنے مذہب کی تبدیلی کا نہیں بتائے گا۔ عیسائی ہوتے ہی اس لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح باطل ہو جائے گا۔
لیکن یہ بات اس لڑکی سمیت کوئی نہیں جانتا ہوگا، اور پھر کچھ عرصہ جب وہ اس لڑکی کے ساتھ گزارے گا تو اسے اور اپنے باپ دادا کو حقیقت بتائے گا۔ کیا تاثرات ہوں گے ان کے چہروں پر، یہ سوچ کر ہی اسے مزہ آنے لگا تھا۔ کیسے اس لڑکی کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوں گی؟ رسوا بدنام لڑکی، ایک ایسی لڑکی جو عیسائی کے ساتھ رہتی رہی شوہر سمجھ کر۔ سب کچھ چھن جائے گا، اس کا گھر، عزت اور سب سے بڑھ کر ایمان۔ پھر اسے اپنی اوقات سمجھ آئے گی، اور پاپا اور بابا دونوں حیران ہوں گے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کسی کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سالار حسین نے ہر ایک کے انجام کے بارے میں سوچا تھا سوائے اپنے انجام کے۔ وہ لندن آیا ہوا تھا، فادر جوزف سے سارے معاملات طے کر لیے تھے اس نے۔ انہوں نے اسے ابھی ایک کتاب دی تھی پڑھنے کے لیے جس کا عنوان تھا A Religion of Peace: Why Christian is and Islam isn't۔ کتاب کا عنوان پڑھ کے اسے تھوڑا عجیب سا لگا۔ ابھی تک اس نے عیسائی ہونے کے بارے میں سوچا تھا، اسلام کے نہ ہونے کے بارے میں اس نے اب تک غور نہیں کیا تھا۔ اسے بے چینی ہوئی۔ اس کا کوئی خاص ارادہ تو نہیں تھا یہ کتاب پڑھنے کا، کیونکہ وہ تو صرف بدلے کے لیے مذہب تبدیل کر رہا تھا، ورنہ اسلام سے اس کی کیا دشمنی تھی جو وہ یہ کتاب پڑھتا۔ مگر پھر بھی اس نے خاموشی سے کتاب لے لی تھی۔ کتاب ہاتھ میں لیتے ہی اس کا اضطراب اور بڑھا تھا۔ وہ کتاب بہت بھاری تھی، یا شاید اس کا عنوان اسلام ازنٹ اس کے ہاتھوں میں نامحسوس ہونے والی لرزش تھی۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ضمیر نے اسے جھنجھوڑنا چاہا، لیکن انتقام بھی تو ضروری ہے۔ نفس نے اپنا وار کر ہی دیا۔ جب وہ چرچ سے باہر نکلا تو وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ اسے سامنے آتی گاڑی نظر نہیں آئی، اور اگلے لمحے وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹکرا کے زمین پر گرا۔ گاڑی کی رفتار آہستہ تھی، اسی لیے اسے کوئی شدید چوٹ نہیں آئی تھی۔ اوہ، مجھے معاف کر دیجیے پلیز، آپ اچانک سامنے آ گئے اور میں بریک نہیں لگا سکا۔ گاڑی کا ڈرائیور باہر اترا اور سالار کو اٹھنے میں مدد کرنے لگا۔ آئیے میں آپ کو ہسپتال لے جاؤں ڈریسنگ کے لیے؟ نہیں شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، وہ غصے اور تلخی سے کہنا چاہتا تھا، پر نہ جانے مقابل کے چہرے پر ایسا کیا تھا کہ وہ دھیمی آواز میں بولا، میں شرمندہ ہوں، اور اب اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے ہی آپ کو ہسپتال لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے اصرار کیا تھا۔ وہ 30-35 سال کا ایک عام سے نقوش والا مرد تھا، لیکن پھر بھی کچھ ایسا تھا اس میں جو اسے خاص بناتا تھا۔ روشن پیشانی، نور، ہاں اس کی پیشانی نورانی تھی، چہرے پر نور ہی نور تھا اس کے۔ سیاہ داڑھی اس کو مزید باوقار بنا رہی تھی، نہ جانے کیوں سالار اس کو منع نہیں کر پایا۔ کوئی طاقت تھی جو اسے انکار کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ گاڑی کی اگلی نشست کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اگر اس کی ذہنی کیفیت نارمل ہوتی تو وہ اس شخص کو کھری کھری سنا کر کب کا جا چکا ہوتا، مگر میرا نام آلیان ہے، میں مصر سے یہاں روزگار کی تلاش میں آیا ہوں، اور آپ؟ سالار حسین، پاکستان سے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اس نے اب غور کیا تھا اس کی عربی لہجے میں بولی جانے والی انگلش پر۔ یہ تمہاری کورس بک ہے؟ اس نے سالار کے ہاتھ میں موجود کتاب کے عنوان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ہاں کہنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے نفی کر دی۔ آلیان کے خیال کی، پھر کیا تمہیں دلچسپی ہے دیگر مذاہب کا اسلام سے موازنہ کرنے میں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انکار کر گیا۔ تو پھر؟ اب کی بار اس نے الجھن اور حیرانی سے پوچھا تھا۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں اس مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، سالار نے وضاحت کی۔ کون سی طاقت اسے سچ بولنے پر مجبور کر رہی تھی؟ حالانکہ جھوٹ بولنا اس کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں رہا تھا، لیکن کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ آلیان کے چہرے پر الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ کیونکہ میں کرسچن بننا چاہتا ہوں۔ اب کی بار اس نے اٹک اٹک کر صاف صاف بتا ہی دیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ اس شخص کو سب کچھ کیوں بتا رہا ہے۔ کیوں وہ بدتمیزی سے اسے اپنے کام سے کام رکھنے کا نہیں کہہ سکا؟ کیسا روپ تھا اس کے چہرے پر جو اسے اس شخص سے کوئی بھی غلط بات کہنے سے روک رہا تھا؟ وہ اپنے دل کی بہت کم سنتا تھا، ہمیشہ دماغ کی ہی بات مانی تھی، مگر آج دل نے کہا کہ یہ شخص کچھ مختلف ہے، تم اسے جھوٹ نہیں بول سکو گے۔ اس کی بات سن کر آلیان کا پاؤں بے ساختہ بریک پر پڑا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ ونڈ سکرین کے پار نظریں جمائے بیٹھا تھا۔
ड्रेसिंग के बाद आलियान उसे हाइट पार्क में ले गया था। यह पार्क अपने स्पीकर कॉर्नर की वजह से आलमी शोहरत रखता था। इस जगह जो भी जब भी चाहे अपने दिल की भड़ास निकाल सकता है। वो उसे पार्क में बनी मस्नूई झील के किनारे बने एक बेंच के करीब ले आया। पार्क का ये हिस्सा इस वक्त खासा सुनसान और पुरसुकून था। बैठो। उसने सालार को बेंच पर बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी उसके बराबर बैठ गया। मुझे चेहरा शनास होने का दावा तो नहीं, मगर फिर भी कुछ कुछ अंदाजा तो लगा ही लेता हूँ लोगों की कैफियत का, उनके चेहरों से। और तुम्हारे चेहरे पर इस्तराब और बेचैनी मैं साफ साफ देख सकता हूँ। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे ज़ाती मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ, तो इसका जवाब ये है कि मुझे इस वक्त तुम में 10 साल पहले वाला आलियान नजर आ रहा है, तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ। सालार अब चेहरा उसकी जानिब करके उसकी बातें गौर से सुन रहा था, लेकिन आलियान की नजरें झील पर थीं। वो उसके चेहरे पर माजी की परछाई थी। उसका लहजा इतना धीमा और मीठा था कि वो खो गया था उसकी आवाज के सहर में। मुझे भी किसी ने जहन्नुम की आग का ईंधन बनने से बचाया था, और जब मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो जानते हो उसने क्या कहा था? आलियान ने चेहरा उसकी जानिब मोड़ा। उसने कहा था कि मेरा ये कर्ज है तुम पर, और ये कर्ज तुम उस वक्त उतार देना जब तुम्हें अपने जैसा कोई शख्स मिले, बदी की जानिब सफर करता हुआ, तो उसे सही रास्ता दिखा देना। आलियान मुस्कुराया। इसीलिए मेरे दोस्त, क्या तुम मेरा ये कर्ज उतारने में मेरी मदद करोगे? और फिर सालार उसको सब कुछ बताता चला गया, अपने बचपन की बातें, कि उसके वालिदैन ने कभी उसकी बात नहीं टाली थी, और अब जबरदस्ती निकाह के बारे में उसका गुस्सा, और अब इंतकाम। तो तुम सिर्फ अपनी फैमिली और उस लड़की से इंतकाम के लिए मजहब तब्दील करना चाहते हो? उसकी सारी बात आलियान ने खामोशी से सुनी थी, बगैर टोके। आखिर में उसने गहरी सांस लेते हुए कहा था, इंतकाम भी एक अजीब शय है, अच्छे भले इंसान को जुनूनी बना देता है। हालांकि तुम वाकई बहुत ज़हीन और इंटेलिजेंट लगते हो। मेरा मतलब है, जो अछूता मंसूबा तुम्हारे जहन में आया है वो किसी एवरेज जहन में आ नहीं सकता। नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा, माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हें अगर ये बात बुरी लगी हो तो वैसे एक बात बताओगे कि ये इंतकाम तुम मजहब तब्दील किए बगैर भी तो ले सकते थे। मतलब कि तुम असल में क्रिश्चियन ना बनते और शादी कर लेते यूं ही, और फिर शादी के बाद अपनी बीवी और घर वालों को ये बताते कि तुम क्रिश्चियन हो, तो कौन जानता था कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अपने आप को क्रिश्चियन जाहिर करना कोई मुश्किल तो नहीं, सिर्फ गले में स्लैब लटकानी पड़ती और 1-2 किताबें रटना होती, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, है ना? फिर इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग क्यों? पता नहीं। काफी देर सोचने के बाद वो बस इतना ही कह सका, इसलिए कि तुम वाकई उस लड़की का ईमान तबाह करना चाहते थे। अपना मजहब तब्दील तुम इसलिए कर रहे थे ताकि तुम्हें यकीन हो कि वो वाकई तबाह हो गई है। लेकिन शायद तुम इस्लाम की वुसअतों और अहकामात में गुंजाइश के बारे में नहीं जानते। इस सारे किस्से में तबाह सिर्फ तुम होगे, तुम्हारा ईमान जाएगा। उस लड़की की इज्जत बर्बाद होगी, लेकिन तुम्हारा ईमान जाएगा, क्योंकि वो लाइल्मी में रहेगी एक क्रिश्चियन के साथ, जानबूझकर नहीं। यानी कि वो अनजान थी कि उसका शौहर, जो कि अब शौहर नहीं रहा, मजहब की तब्दीली के बाद उसे अनजान और लाइल्म रखने वाले तुम होगे। सो ये गुनाह भी तुम्हारे हिस्से में आएगा, उस लड़की के नहीं। आलियान ने सहूलत से उसे आईना दिखाया। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था। वो इतनी सी बात नहीं समझ सका था। बचपन में उसे मामा ने कभी बताया था कि अनजाने और लाइल्मी में किए जाने वाले गलत काम का गुनाह नहीं होता, और अगर गुनाह है भी तो वो बहुत गफूर और रहीम है, माफी दे देता है। क्या फायदा हुआ इतने महीने दिमाग खपाने का? उसने थक के सोचा था। बहुत देर तक वो और आलियान वहां बैठे रहे थे। वो उसके जहन की बहुत सी गिरहें खोल रहा था, उलझनें दूर हो रही थीं। रात गए जब वो वापस आया तो उसका इज़्तिराब कदरे कम हो चुका था, और अब सोने से पहले वो आलियान की बातों को सोच रहा था। उसके माँ बाप की दुआएं कबूल हो चुकी थीं, बलाएं टल गई थीं उसके सर से, दुआओं का हसार मज़ीद मजबूत हो गया था। सोने से पहले उसने फैसला किया था कि वो आलियान से मिलने जाएगा इस्लामिक सेंटर, जहां वो शाम को रज़ाकाराना तौर पर पढ़ाता था। जिंदगी में शायद कभी एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जो कि इंसान की जिंदगी को मुकम्मल तब्दील कर देता है, या तो उसे शैतान से इंसान बना देता है या फिर इंसान से शैतान। वो एक लम्हा ही पूरी हस्ती को बदल देता है।
اور کئی بار صدیاں لگ جاتی ہیں تبدیلی میں۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ وہ ایک لمحہ عطا کرتا ہے آدمی سے دوبارہ اشرف المخلوقات بننے کے لیے۔ اور سالار حسین بھی ایسے ہی خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں تھا۔ کیا تم مجھے اسلامی احکامات کے بارے میں تعلیم دے سکتے ہو؟ میرے ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ میں ایک باعمل مسلمان بنوں، لیکن میرے دل پر جو اثر تمہاری باتوں سے ہوا وہ کبھی ان کی باتوں سے نہیں ہوا۔ پلیز کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں راہ سے بھٹکا ہوا ہوں، مجھے میری منزل کا پتہ بتا سکتے ہو؟ وہ بہت ٹہر ٹہر کر بات کر رہا تھا، بہت سوچ سوچ کر۔ وہ بہت پریشان اور مضطرب دکھائی دے رہا تھا، لیکن آج آلیان کو ایک اور چیز اس کے چہرے پر نظر آئی تھی جو اس دن پارک میں نہیں تھی۔ وہ تھا ڈر، خوف، اللہ کا خوف۔ اور پھر آلیان نے اسے اسلام سے متعلق بنیادی اور چھوٹی سے چھوٹی اور ضروری ساری باتیں بتائیں۔ بہت سی کتابیں بھی تھیں اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کا ترجمہ دیا پڑھنے اور سمجھنے کے لیے۔ اور اب وہ ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ ہر مشکل کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ اسے سکون کی تلاش تھی۔ سکون قرآن کے مطابق اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس کی زندگی ایک دم بدل گئی تھی۔ اس کی ترجیحات بدل گئی تھی۔ وہ پہلے بہت سوشل تھا، یونی کے بعد زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ کلبز یا تھیٹرز میں گزارتا تھا، لیکن اب وہ گھر آ کر زیادہ سے زیادہ اسلامی احکامات کے بارے میں جاننے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی ضد اور خود پسندی نے اس سے تمام رشتے دور کر دیے تھے اور اسے انسان سے شیطان بنا دیا تھا۔ اس لیے اب وہ اپنی تمام بری عادتوں کو ترک کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اللہ نے کرم کر دیا تھا اس کی ذات پر۔ اس کا لہجہ خود بخود دھیما ہوتا چلا گیا۔ اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ہینڈسم تو وہ پہلے بھی تھا، مگر اب ایک وقار جھلکتا تھا اس کی ذات میں۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ اگر اس دن آلیان اسے نہ ملتا یا وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ کیسے تباہ ہو جاتا وہ؟ ذلت اور رسوائی کے کس دلدل میں پھنس جاتا وہ؟ اس لڑکی کا تو کچھ نہ جاتا، البتہ وہ خود برباد ہو جاتا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ دوسروں کے منہ پر کالک ملنے سے اپنے ہاتھ بھی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پورے 2 سال کے بعد وہ پاکستان گیا تھا سب سے معافی مانگنے۔ اس پر بھی آلیان نے ہی مجبور کیا تھا اسے، ورنہ اس میں تو ان سب کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ تم نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، تم اللہ سے بخشش کیسے طلب کر سکتے ہو جبکہ تمہارے والدین دکھی ہیں؟ کیسے تمہیں سکون ملے گا؟ بولو۔ صرف نماز اور قرآن میں ہی اللہ نے سکون نہیں رکھا، بلکہ اپنے تمام رشتوں اور ذمہ داریوں کو نبھا کر بھی انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز میں عدل کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے حقوق اور اللہ کی مخلوق کے حقوق، سب میں عدل۔ یہ نہیں کہا کہ تم بس ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ بابا سے کتنی بدتمیزی کر چکا تھا وہ۔ کئی بار وہ لندن آئے تھے اس سے ملنے، لیکن وہ نہیں ملا۔ کتنا دکھ دیا تھا اس نے انہیں، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ کتنی شدید محبت کرتے تھے وہ سب اس سے۔ اس کی ہر فرمائش پوری کی گئی تھی، اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ صرف زندگی کا ایک فیصلہ تو انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا چاہا، وہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو سکا۔ السلام علیکم پاپا۔ رات کے اس پہر سالار کو اپنے سامنے دیکھ کر سارم حسین واقعی سکتے میں آ گئے تھے۔ سالار، تم اس وقت؟ آپ نے آنے کا بتایا بھی نہیں۔ پاپا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، جبکہ وہ تو سوچ کے آیا تھا کہ وہ سب اسے دھتکار دیں گے۔ لیکن واقعی ماں باپ کے دلوں میں اللہ نے اولاد کے لیے بہت وسعت ڈالی ہے۔ پاپا کے لہجے اور انداز میں اسے خوشی، حیرت اور بے پناہ محبت سب ہی کچھ محسوس ہوا۔ پاپا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت دل دکھایا آپ کا، میں بہت برا بیٹا ہوں آپ کا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں پاپا کے گلے لگ کے کہتا چلا گیا، میں جانتا تھا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا ایک دن، لیکن یار یہ کیا، تم نے ہم سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ مجھے اور کوئی شکوہ نہیں تم سے، بس اس ایک بات کا گلہ ہے، لیکن آج وہ بھی ختم ہو گیا۔ پاپا نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا، تم تو میرا سہارا ہو، میرا رائٹ ہینڈ، کیسے تم الگ ہو سکتے ہو ہم سے بیٹا؟ سالار، اسے دیکھ کر شاسمین کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بیٹا کہاں تھے؟ کتنا ترسایا تم نے ہمیں اپنی شکل دکھانے کے لیے، اور یہ تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ کیا بالکل دھیان نہیں رکھا نا اپنا وہاں؟ کتنا تنگ کیا ہے اب تک ہمیں۔ ماما ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہوں میں، اور اب یہاں آ گیا ہوں نا تو آپ کے ہاتھ کے مزے مزے کے کھانے کھا کے مزید ٹھیک ہو جاؤں گا۔
اس نے ماں کو اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب تو اس طرح غائب نہیں ہوگے نا بیٹا؟ ماما یقین چاہتی تھی، نہیں ماما، کبھی بھی نہیں، اور پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، بہت رلایا آپ کو، اور مجھ سے معافی نہیں مانگو گے؟ اسے بابا کی شکوہ کرتی آواز آئی۔ بابا؟ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ان کے کھلے ہوئے بازوؤں میں سما گیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، سب سے زیادہ دکھ میں نے آپ کو دیا، میں ملا تک نہیں آپ سے، یہ پچھتاوا مجھے ساری زندگی رہے گا بابا، آئی ایم ریئلی سوری، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ اوئے شہزادے، میں تجھ سے ناراض ہی کب تھا جو تم مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ ہاں بس تو ملا تک نہیں مجھ سے، اس بات نے مجھے واقعی بہت دکھ پہنچایا تھا۔ بھلا اس طرح بھی کوئی کرتا ہے بوڑھے دادا کے ساتھ؟ ساری مشاہدین مسکراتی نظروں سے ان دادا پوتے کے یہ جذباتی لمحات دیکھ رہے تھے۔ انہیں سالار میں بہت واضح تبدیلی نظر آئی تھی، کتنا بدل گیا تھا وہ ان 2 سالوں میں۔ اس کی شخصیت مزید شاندار ہونے کے ساتھ ساتھ باوقار ہو گئی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اسے اپنی کسی بھی غلط حرکت پر شرمندہ یا نادم ہوتے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ شرمندہ بھی تھا، اور یہی نہیں، اپنی تمام کوتاہیوں کی معافی بھی طلب کر رہا تھا۔ نہ جانے اتنی تبدیلی کہاں سے آئی اس میں۔ لیکن ابھی ایک اور پہاڑ سر کرنا باقی تھا، آبی کو منانے کا۔ وہ واپس پاکستان آ چکا تھا اور بابا کا بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ روم فریج سے پانی کی ٹھنڈی بوتل نکال کر اس نے سوتے ہوئے آبی کے اوپر الٹ دی تھی۔ کیا بدتمیزی! اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں میرے روم میں آنے کی، بلکہ اس گھر میں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آبی غصے سے بیڈ سے اٹھا اور اسے جانے کا حکم دیا۔ گھر میں اسی لیے آیا ہوں کہ یہ میرا بھی گھر ہے، اور تمہارے کمرے سے نہیں جاؤں گا میں، جو کرنا ہے کر لو۔ سالار ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ کر اس کا روٹھا روٹھا ناراض چہرہ دیکھتا رہا۔ اب کیوں آئے ہو میرے پاس؟ مزید کوئی بکواس کرنا باقی رہ گئی ہے کیا؟ اس نے شرمندہ کرنا چاہا، لیکن مقابل بھی پھر سالار ہی تھا۔ نہیں یار، میں وہ گفٹ لینے آیا ہوں جو تم نے میری طرف سے میری بیوی کو دینا تھا۔ اس نے آبی کو ڈھیٹ بن کر تپایا۔ بکواس بند کرو، اور نام بھی نہ لینا اس کا، بہت ہی فضول شخص ہو تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، سو گیٹ آؤٹ ناؤ۔ آبی کا غصہ کسی طرح بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نہیں، ایسے مت کہو میرے ہمدم، میرے دوست، میں تم بن کیا کروں گا؟ مت جانے کو کہو مجھے، ورنہ میں پہاڑوں کی بلندی اور سمندر کی گہرائی ناپنے نکل جاؤں گا، یا پھر جنگلوں کا رخ کر کے وہاں دیوانوں کی طرح آبی آبی پکاروں گا۔ سالار نے اداکاری کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنی آواز میں درد پیدا کرتے ہوئے کہا تھا، میں تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوں جو اس طرح کے ڈائلاگ بول رہے ہو مجھ سے۔ رشتے میں چچا لگتا ہوں تمہارا، سو ذرا تمیز سے بات کرو۔ اس کی شاندار اداکاری پر دل چاہا تھا منہ چوم لے اس کا، لیکن تھوڑا تو غصہ دکھانا حق تھا نا اس کا۔ جی چچا جان۔ سالار بہت تمیز سے صوفے سے اٹھا اور ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، میں واقعی شرمندہ ہوں اپنی اس دن والی حرکت اور باتوں پر۔ پلیز بس کر دیں، اور کتنی منتیں کروائیں گے آپ چچا جان؟ بچے کی جان لوگے کیا اب؟ سالار نے چچا جان پر زور دیتے ہوئے کہا، اور آخر میں ایک اور ڈائلاگ بولا، اور پھر دونوں کہکہے لگاتے ہوئے بغل گیر ہو گئے۔ کمینے، بہت ہی خبیث ہے تو، ایک تو شکل بھی اتنی اچھی ہے تیری کہ بندہ ناراض بھی نہیں رہ سکتا تجھ سے۔ آبی نے اس کی کمر پر ایک دھپ لگاتے ہوئے کہا، اچھا بتا تو وہ گفٹ کہاں گیا، اور تھا کیا وہ؟ سالار نے پھر سے پوچھا، خبیث انسان، تجھے یاد نہیں تو جب اپارٹمنٹ سے باہر جا رہا تھا تو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر ماری تھی تو نے؟ اس دہشت گردی کی زد میں وہ گفٹس اور میرا معصوم سا موبائل بھی آ گیا تھا جو پھر کبھی دوبارہ زندہ نہ ہو سکا۔ آبی نے دنیا جہان کا دکھ آواز میں سموتے ہوئے کہا، مر مت، دلا دوں گا تجھے اس سے زیادہ اچھا فون۔ پھر ان کی بے تکی باتیں شروع ہو گئی تھیں، اور کمرے سے باہر آتے ان کے کہے سازگار ماحول کی نوید دے رہے تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو صوفے پر سوتا پایا۔ نہ جانے کب وہ ماضی کو سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ ایک بار پھر وہی الفاظ اس کے ذہن میں آئے، یعنی مجھے مہدیہ کی وجہ سے۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، سالار، آج ایک بات کہنے کو جی چاہ رہا ہے میرا، پہلے بھی کئی بار کہنا چاہتا تھا پر کہہ نہیں پایا۔
جس دن تم نے پارک میں اپنے بارے میں بتایا تھا اس دن بھی میں یہ بات جانتا تھا کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس کیوں بھیجا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں تمہیں اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے روکوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں اس لڑکی کی زندگی آباد کرنے کے قابل بناؤں۔ اس لڑکی کی خاطر اللہ نے مجھے تمہاری زندگی میں بھیجا۔ شاید تم اس کی دعاؤں کا حصہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری بیوی پر اللہ کا خاص کرم ہے، اور ایسی لڑکی کا تمہارے نکاح میں ہونا تمہاری خوش نصیبی ہے۔ جب آلیان اپنے ملک واپس جا رہا تھا تو آخری ملاقات میں آلیان نے اس سے یہ بات کہی تھی۔ تب تو نہیں، پر آج وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنا موبائل اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کر کے آلیان کے نمبر پر سینڈ کرنے لگا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا آخری ملاقات پر کہ اللہ نے میری بیوی کی وجہ سے ہی مجھے تباہ ہونے سے بچانے کے لیے تمہیں بھیجا۔ میری بیوی کی خواہش ہے کہ اس کا شوہر اسے جنت تک لیڈ کرے، اور یہ کام میں دوزخ میں رہ کر تو نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے جواب آ گیا تھا، بہت خوب، میں بہت خوش ہوں، خوش رہو، اور اپنی شادی کے بعد مجھ سے ملنے آنا، میں اس خوش قسمت لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ اس نے مسکراتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ ابھی تو ایک اور مرحلہ ہے اسے منانے کا، اس کی تمام بدگمانیاں دور کرنے کا۔ پتہ نہیں ہم دونوں کو کس کی نظر لگی ہے، کس کی بد دعا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ کی یہ دوریاں سمٹ ہی نہیں رہیں۔ بد دعا؟ یہ واقعی بد دعا تو نہیں، ہاں، جولی کی بد دعا، اور بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کی۔ اسے آج بے ساختہ جولی یاد آئی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد اسے افسوس ہوا تھا اس کی موت کا، شرمندگی ہوئی کہ اس کی گھٹیا باتوں کی وجہ سے اس لڑکی نے خودکشی کی۔ حالانکہ وہ اس وقت بھی جانتا تھا کہ جولی بری لڑکی نہیں، مگر غصے میں اس نے اسے وہ سب کہہ دیا۔ غصہ، اسی لیے تو حرام کہا گیا ہے کہ غصے کو۔ اب اسے اپنی ضدی اور نکچڑی بیوی کو منانے کا یونیک آئیڈیا سوچنا تھا، اور یہ کام وہ خالی پیٹ تو نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ایک تگڑا ناشتہ کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ دیا کو سرپرائز دینے کے چکر میں نینا اسے بغیر بتائے اس کے گھر آ گئی۔ سوچا تھا امتحانوں کی تیاریاں دونوں ساتھ مل کر کریں گے، لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہاں اس کے لیے دیا نے ایک سرپرائز تیار کر رکھا ہے۔ سرپرائز! وہ زور سے کہتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن یہ کیا؟ اس کا پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، نہ جانے کتنے گھنٹوں سے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ دیا، کیا ہوا تمہیں؟ اور تمہارے گھر والے کہاں ہیں سب؟ وہ پریشانی سے آگے بڑھی۔ اسے دیکھ کر دیا اس کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ کر پھر سے رونے لگی۔ نینا، میں کیا کروں؟ میرا دل اس سے نفرت کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے۔ ہر بار وہ مجھے دکھ دیتا ہے، مگر میں پھر بھی خود کو اس سنگ دل شخص سے محبت کرنے سے روک نہیں پاتی۔ وہ اتنی ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی تھی کہ دوست کے ملتے ہی وہ بلا سوچے سمجھے بولتی گئی، اوکے پلیز ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ تم کس کی بات کر رہی ہو۔ اچھا، پہلے اپنا حلیہ درست کرو اور پھر ہم لان میں چلتے ہیں۔ باہر اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور تم یہاں اندھیرے میں بیٹھی ہو۔ نینا نے اسے اٹھایا اور پھر اس کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود اسے گھر کے پچھلے حصے والے لان میں رکھے بینچ پر لے گئی۔ موسم واقعی بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ اچھا، اب مجھے بتاؤ کہ اب کیا کیا ہے تمہارے اس کزن نے؟ نینا نے یقین کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی گئی۔ محترمہ، میں اتنی بھی الو نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ اس پارسل پر سالار حسین کا نام پڑھتے ہی میں MSH کا مطلب سمجھ گئی تھی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اس سے شدید محبت کرتی ہو، لیکن اس نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے ماضی میں کہ تم اس سے سخت خفا ہو، اور اب وہ تمہیں منانے کے لیے رومانٹک گفٹ کی بجائے مہنگا مگر بورنگ سا لیپ ٹاپ گفٹ کرتا ہے۔ اور اب جو میں نہیں جانتی وہ تم مجھے بتاؤ۔ نینا نے کچھ اس انداز میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا کہ وہ روتے روتے بھی ہنس پڑی۔ تم نے سب باتوں کا ٹھیک اندازہ لگایا ہے، اور جانتی ہو میں کیوں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں؟ بلکہ شاید عشق۔ دیا نے اپنی پیاری سہیلی کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے محبت کرنے کی وجہ اس کا میرا شوہر ہونا ہے۔ ہمارا 6 سال پہلے نکاح ہو چکا ہے، اس نے اطمینان سے بم پھوڑا۔ کیا؟ نکاح؟ اور تم نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں، بدتمیز انسان!
नैना को पहले हैरत हुई और फिर सदमा। ना बताने की भी वजह वही है। और फिर वो उसे सब बताती चली गई, निकाह के बाद से लेकर जो कुछ उसने लाला को कहा था, सब कुछ, यहाँ तक कि चंद दिन पहले पहनाई अंगूठी के बारे में भी। फोन पर वो सब सुनकर मैं बहुत हर्ट हुई थी, बहुत रोई थी। इतनी बुरी बातें कही थी उन्होंने मेरे बारे में कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। फिर वक्त के साथ साथ संभली और सोच लिया कि दोस्तों में से किसी को भी ये सब नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं जान गई थी कि वो मुझे कभी भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेगा। फिर क्या फ़ायदा एक नाम नेहाद रिश्ते का ढंढोरा पीटने का। दिया बहुत दुख से बोल रही थी। आज भी उसे बहुत अजियत और सुबकी महसूस हो रही थी, वो सब दोहराकर। उसकी पहनाई गई अंगूठी मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं थी। मैं बेयकीन थी और इस सारी रात डिस्टर्ब रही थी। मुझे दुख था तो इस बात का कि जितना उन्होंने मुझे हर्ट किया था, मैं उसका आधा भी ना कर सकी। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, आज भी शदीद तरीन मोहब्बत। और इस मोहब्बत को मैं नफरत, लाताल्लुकी और बेगानगी के लबादे में छुपाया करती थी, सबसे, यहाँ तक कि खुद से भी। मुझे रज़ा के प्रपोजल के बारे में सालार और शैजी की बातों से पता लगा था, और तभी मुझे सालार की थोड़ी देर पहले की परेशानी की वजह समझ आई थी। वो उस दिन बहुत उलझे हुए थे, खामोश, सोचों में गुम, वरना मैंने हमेशा उन्हें फ्रेश और हंसता हुआ ही देखा था। और शायद मुझे पसंद भी करते हैं वो। उनके मुतमईन अंदाज से तो मुझे यही लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, शायद ऐसा ही हो। मर्द उसी वक्त मजनू वाली हरकतें करता है जब उसे अपनी मोहब्बत के दूर जाने का डर हो। नैना कभी डायलॉग मारने से बाज नहीं आती थी। प्रपोजल के बारे में जानने के बाद मेरा दिल एक लम्हे के लिए थम गया था। अगर बाबा सलार से मेरा रिश्ता ख़त्म करवा देते तो? उस लम्हे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐसा नहीं हुआ। मैंने वहीं सोफे पर बैठे हुए अपनी तीसरी उंगली में पहनी रिंग की तरफ देखा था, जो मुझे सलार ने चंद मिनट पहले पहनाई थी। मैं अंदर से बहुत खुश हुई थी और मुतमईन भी, लेकिन शायद अब भी मैं उनसे नाराज़ हूँ, खफा हूँ और शायद बदगुमान भी। लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करती, कभी कर ही नहीं सकी। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, मैं कल शाम से बहुत परेशान हूँ। जब से वो इस तरह अचानक घर से चले गए थे और उनके चेहरे के तासुरात चीख चीख के कह रहे थे कि एक बार फिर सब गलत हो गया है। मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर अचानक क्या हुआ था उन्हें। क्या मेरा रवैया, मेरा बुरा रवैया, उनकी बातों का रिएक्शन था बस? इतनी अना तो मुझ में भी है, इतना हक तो मुझे भी पहुंचता है कि जिस शख्स ने मुझे 6 साल इंतजार करवाया, क्या मैं 6 महीने भी उसे तंग नहीं कर सकती? मेरी खामोशी से उन्हें अब भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं क्या चाहती हूँ। उस दिन नाना ने तो कहा था कि वो मुझसे माफी मांगते और मनाने के लिए मुझे अंदर ढूंढने गए थे। फिर क्यों बाहर आकर मुझ पर एक निकाह डाले बगैर, कुछ भी कहे बगैर चले गए थे वो? कुछ खो देने का डर था उसके चेहरे पर। प्लीज परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है वाकई सलार भाई को कोई काम याद आ गया हो, क्योंकि एक बात तो हम जानते हैं कि वो भी तुम्हें चाहते हैं बेइंतहा। नैना ने उसे याद दिलाया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सॉरी, अपनी परेशानी में तुम्हें खाने का तो पूछना ही भूल गई। तुमसे सब शेयर करके मुझे अपना आप बहुत हल्का फुल्का लग रहा है। थैंक यू, तुम वाकई एक अच्छी और मुखलिस दोस्त हो। वो अब काफी बेहतर लग रही थी। शुक्रिया शुक्रिया, बस कभी गुरूर नहीं किया। और अब मोहब्बत के इम्तिहान को छोड़कर जरा अगले हफ्ते होने वाले फाइनल इम्तिहानों की भी फिक्र कर लो। क्या फेल होने का इरादा है? अपने हीरो की फिक्र छोड़ो और पढ़ने की तैयारी करो। नैना ने उसे लताड़ा। और बाय द वे, उस शख्स से वो मौसूफ उन कब से हो गए? उसने उसे शर्मिंदा करना चाहा, जिस दिन उन्होंने मुझे मेहदिया कह के पुकारा था। उसने भी आंख दबाते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब मुझे दिया ही कहते हैं, लेकिन इतने सालों में पहली बार जब सालार ने मुझे मेरे नाम, मुकम्मल नाम से पुकारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार उन्होंने मुझे मुखातिब किया था जब शैजी को अस्पताल से लाए थे वो। इतनी परेशानी के बावजूद मुझे अच्छा लगा था खुद का मेहदिया पुकारे जाना। एक बात बोलूं, ये बात मैं खुद से भी छुपाती हूँ, लेकिन ये सच है कि जब भी सालार ने मेरा नाम लिया तो मुझे उनके लहजे में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम ही महसूस हुआ। और उनकी नज़रों में भी मेरे लिए हमेशा पाकीज़गी और मोहब्बत ही होती है। वो तो गुस्से में मुझे बस घिन आती थी उनकी नज़रों से। शायद लाला ने ठीक कहा था कि आंटी ने उन दोनों को औरत की इज्जत करना ही सिखाया है।
ओए, हमारी बन्नो तो गई काम से। क्या बात है आपके उन जनाब की, इस रोमांटिक मौसम में रोमांस सूझ रहा है आपको, लेकिन अफसोस कि ये सब आप फिलहाल मुझे ही सुना सकती हैं, अपने उनको नहीं। और वो दोनों हंसने लगी। अपनी बातों में वो इस कदर मगन थी कि वो किसी का आना, तमाम बातें सुनना और फिर खामोशी से पलट कर जाना महसूस नहीं कर सकी थी। वो जिस खामोशी से वहां आया था, इसी खामोशी से वापस चला गया था। बाबा को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करके वो सीधा पुप्पो के घर आया था, क्योंकि उसे लगा यही बेहतरीन मौका है उसे मनाने का। पुप्पो और अंकल एयरपोर्ट से सीधा किसी दोस्त की तरफ चले गए थे और वो यहाँ आ गया, मगर यहाँ उस पर एक नया इंकशाफ हुआ। तो मेहदिया ने वो सब कुछ सुन लिया था जो मैंने उस दिन आबी से कहा था, और आबी वो भी नहीं जानता था कि वो सब कुछ सुन चुकी है। ओह मेरे खुदा, एक और गुनाह, एक और बोझ मेरे कंधों पर। कितना हर्ट किया है मैंने उसको, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे वो सब कुछ सुनकर। मुझे अपने सामने देखते ही फिर से याद आ गई होंगी उसे मेरी सारी घटिया बातें। और अंगूठी पहनाते हुए क्या सोचा होगा उसने कि मैं कितना बेगैरत हूँ, मैं अपने अल्फाज से भिड़ने वाला, और मेरी नज़रों से उसे घिन आती है। मेरे लिए ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि मेरी अपनी बीवी मुझे क्या समझती है। पता नहीं कैसे समझाया होगा उसने खुद को। मैं उसकी जगह होता तो ज़रूर अपने किरदार पर इल्ज़ाम लगाने वाले का गिरबान एक बार तो पकड़ता, मगर वो खामोश हो गई और शायद अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। वाकई उसका ईमान मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत था। इस टीन एज में भी उसे रश्क आया था अपनी बीवी पर। मैं तो ये सोच के वहाँ गया था कि इतने साल उससे कोई राब्ता ना करने की माफ़ी मांग लूँगा और उसे बताऊँगा कि क्यों मैं इतना लाताल्लुक़ रहा उससे। लेकिन इस सारी गुफ्तगू की अब मैं क्या वजाहत दूंगा उसे? क्या वो कबूल कर लेगी? हाँ, शायद उसने अभी कहा ना कि वो मोहब्बत नहीं इश्क करती है। शायद इसी वजह से माफ़ कर दे वो मुझे। अल्लाह मेरी मदद करना। वो अभी अभी लास्ट पेपर देकर इम्तिहानी हॉल से निकली थी। वो नैना को ढूंढने लगी, पता नहीं कहाँ चली गई है ये लड़की, और अब फ़ोन भी नहीं उठा रही। उसने कोफ्त से सोचा, मेहदिया, किसी ने उसे पुकारा था। वो बगैर मुड़े भी जानती थी कि उसको पुकारने वाला कौन है। ये यहाँ? वो हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम। उसके मुड़ने पर उसने मुस्कुराते हुए सलाम किया था। उफ, उसकी मुस्कुराहट, वाकई उसका कम कम मुस्कुराना ही ठीक था। वो बहुत अच्छा लग रहा था। नीली जीन्स और आसमानी शर्ट के साथ वाइट कोट में आंखों पर चश्मा लगाए वो और भी चार्मिंग लग रहा था। क्या आप मेरे साथ कुछ देर के लिए आ सकती हैं? मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं आपसे। आई नो आपका आज लास्ट पेपर था और अब आप फ्री हैं। वो पूरी मालूमात लेकर आया था। अब क्या बात करनी है? उसने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। ठीक है, वो मोहब्बत करती थी उससे, लेकिन अब भी वो नाराज़ है उससे, और थोड़ा तो ख़वार करना बनता था ना। उसके अंदाज पर एक बार फिर वो मुस्कुराया था, लेकिन दिया को उसकी मुस्कुराहट की वजह समझ में नहीं आई। वो बात यहाँ यूनी में नहीं हो सकती, इसीलिए मैं साथ चलने का कह रहा हूँ, उसने वजाहत की। ओके चलिए। कुछ सोचकर उसने जाने का फैसला किया। आज वो साफ साफ बात करना चाहती थी कि आखिर वो चाहता क्या है। वो साथ साथ चल रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, कदम से कदम मिलाकर चलते हुए। पेपर्स कैसे हुए? सलार ने चेहरा उसकी तरफ करके मुस्कुराते हुए पूछा। न जाने क्यों आज वो बात बात पर मुस्कुरा रहा था। बहुत अच्छे, उसने सामने देखते हुए जवाब दिया। लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे। इतना हैंडसम बंदा और इस मगरूर और रूट दिया के साथ? क्यों? कैसे? क्या ताल्लुक है इन दोनों का? कुछ की नज़रों में सताइश और रश्क था, कुछ में हैरत और बेयकीनी, और कुछ की नज़रों में हसद। क्या तुम्हारी यूनी में सब कपल्स को ऐसे ही देखते हैं मुड़ मुड़ कर, या मैं ही कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ? उफ, इस शख्स की खुद पसंदी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उसने कोफ्त से सोचा। नहीं, मैं ये खुद पसंदी में नहीं कह रहा, बल्कि मैं ही यहाँ पहली बार आया हूँ तो लोग मुझे ही देखेंगे ना। तुम्हें तो जानते होंगे सब। सलार ने उसके जहन को पढ़ते हुए संजीदगी से वजाहत की। उसने सलार के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट देख ली थी। एक बार फिर संजीदा अदाकारी। एक्टर तो ये बंदा कमाल का है, उसने जल के सोचा। आप ही की वजह से। शायद उन सबको आपकी शक्ल मिस्टर बीन जैसी लगती हो। उसने भी बहुत मीठे लहजे में तंज किया, जबकि उसकी बात पर सालार का कहकहा बड़ा जानदार था। जिस पर लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा,
इतनी सड़ियल लड़की के साथ चलते हुए ऐसा जानदार कह कहा? क्या ये शख्स पागल है? गाड़ी के करीब आकर उसने उसके लिए अगली सीट का दरवाजा खोला था और वो खामोशी से बैठ गई। मैनर्स तो कमाल के हैं इस बंदे में। दिल मुस्कुराया मगर दिमाग ने डांट दिया उसकी सोच पर। उसने क्वीन रोड पर बने शानदार रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अहाते में गाड़ी पार्क की थी। वो बहुत मुतमईन और खुश दिखाई दे रहा था, जबकि मेहदिया बेयकीनी से सामने बनी इमारत को देख रही थी। ये शख्स क्यों लाया है मुझे यहाँ? मेहदिया, क्या आपको मुझ पर जरा सा भी एतबार नहीं है? सालार ने उसे जर्द चेहरा लिए गुमसुम बैठा देखा तो बोला, यकीन जानो मैं यहाँ आपको किसी गलत इरादे से नहीं लाया। सिर्फ चंद बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ ताकि आपके दिल में मेरे लिए जो गलतफहमी और नाराज़ी है वो ख़त्म हो सके। मुझे लगा कि किसी रेस्टोरेंट या किसी भी पब्लिक प्लेस पर ये बातें करना मुनासिब नहीं, तो इसीलिए यहाँ ले आया। अब आपका क्या एतबार? लोगों के सामने मुझे गधा या मिस्टर बीन कह दिया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? संजीदगी से कहते कहते आखिर में वो शोक हुआ। हाँ, और इसीलिए आप मुझे अपने दोस्त के अपार्टमेंट ले आए ताकि मुझे। उसकी आंखें आखिर झलक ही गईं। एक बार फिर उस शख्स ने मुझे अजियत दी। आखिर कब तक माफ करूं मैं इसे? दोस्त? कौन दोस्त? वो हैरान हुआ। यहाँ मेरा अपना अपार्टमेंट है यार, अभी चंद दिन पहले खरीदा है मैंने। क्योंकि शादी के बाद तो हमें यहीं रहना है जब तक आपकी स्टडीज खत्म नहीं हो जाती। सलाह ने इतने आम से लहजे में वजाहत की जैसे कि वो तो राजी है शादी के लिए। और आपको ये खुशफहमी क्यों है कि मैं आपसे शादी करूंगी? किसने कहा आपसे? उसने आंसू पूछते हुए ऊंची आवाज में कहा। आपने? उसने दिया के बरअक्स पुरसुकून लहजे में कहा, लेकिन मुझसे नहीं, अपनी दोस्त नैना से। उसने एक गहरी सांस ली। उस दिन मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। प्लीज अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो कुछ भरोसा भी करें मुझ पर। और आप ये भी जानती हैं मैं भी चाहता हूं आपको। मोहब्बत अगर इज्जत और एहतराम की मुकद्दस चादर में ना लिपटी हो तो वो सब कुछ हो सकती है, मगर मोहब्बत नहीं। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझ पर भरोसा कर लें। मैं आपको कभी लेट डाउन नहीं करूंगा। ना जाने उसके धीमे लहजे में ऐसी क्या बात थी कि दिया का दिल चाहा वो उसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर ले, और उसने दिल की बात मानने का फैसला किया। वो अपार्टमेंट में आ चुके थे और अब दिया सताइशी नजरों से जायजा ले रही थी हर चीज का। आर्टिस्टिक अंदाज में पूरे अपार्टमेंट को सजाया गया था। हर हिस्से की कलर स्कीम बहुत मुनफरिद और जबरदस्त थी, यानी कि बंदा अपनी फील्ड में वाकई माहिर था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। वो वापस लाउंज में आई तो वो उसे किचन में नजर आया, किसी माहिर शेफ की तरह कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काट रहा था। मैं कुछ हेल्प करूं? उसने ऑफर की, ना चाहते हुए भी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी आज यहाँ आप मेहमान हो। उसने मुस्कुराती नजरों से उसे देखते हुए सहूलत से इनकार किया। वो हैरान हुई थी उसके तेजी से चलते हाथों को देखकर। इतना हैरान क्यों हो रही हो? जनाब, मैं 8 साल अकेला रहा हूँ इंग्लैंड। रोज रोज रेस्टोरेंट का खाना खा के तंग आ गया था, इसीलिए एक दिन फैसला किया खुद कुछ पकाने का। अब तो खैर काफी प्रैक्टिस हो गई है, इसीलिए जब कभी आपका कुकिंग का मूड ना हो तो ये शेफ तो होगा ना। उसने सर को झुकाते हुए एक हाथ सीने पर रखकर मुस्कुराते लहजे में कहा, और उसका साथ दिया ने भी दिया था। सब कुछ ठीक हो रहा था, या शायद हो चुका था। जब वो दोनों खाने से फारिग हुए तो बाहर शाम की सुर्खी फैलना शुरू हो चुकी थी। वो दोनों इस वक्त बालकनी में रेलिंग के साथ खड़े थे। सामने नजर आते एल्बर्ट पार्क का आंखों को ताजगी बख्शता सब्जा, पार्क में बनी खूबसूरत झील का ठहरा हुआ शफाफ पानी, रंगों भरा आसमान और उन दोनों का साथ। कितना मुकम्मल मंजर था। दोनों ही खामोश थे और वो इंतजार कर रही थी कि वो बात का आगाज करे, क्योंकि वही लाया था उसे बात करने का कहकर। मैं एक बहुत खुशकिस्मत इंसान रहा हूँ हमेशा से, उसने जैसे सोचते हुए गुफ्तगू का आगाज किया। माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा, दादा का चहीता पोता। बचपन में और फिर बड़े होकर भी मेरी कोई बात कभी रद्द नहीं की गई थी। हमेशा हर फरमाइश, हर जिद पूरी हुई थी। मेरी बीमारी की वजह से कभी मेरे वालिदैन ने मुझे मारा या डांटा नहीं था। शायद ये उनकी मोहब्बत की कमजोरी थी या जो भी, लेकिन इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ और ये बात मुझे बहुत बाद में जाकर समझ आई।
ان تینوں کے لاڈ پیار نے مجھے ضدی اور بد دماغ بنا دیا اور پھر اس لسٹ میں آبی بھی شامل ہو گیا۔ آبی جو مجھ سے صرف 3 سال ہی بڑا تھا، جب میں یہ دیکھتا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ اہمیت مل رہی ہے اور وہ بھی مجھے بے حساب چاہتا ہے، تو میں بھی یہ سمجھنے لگا کہ صرف میرا ہی حق ہے ان سب کی محبت پر۔ اس احساس نے مجھے خوشی بھی دی اور خود پسند اور مغرور بھی بنا دیا۔ کوئی میری ذہانت کی وجہ سے مجھے سراہتا تو کوئی اچھی پرسنالٹی کی وجہ سے۔ وہ اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ دیا غور سے اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب آپ ہی بتاؤ، ایسے میں جب پاپا نے مجھے زبردستی آپ سے نکاح کرنے پر راضی کیا تو میرا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ میں جسے لگتا تھا کہ اس کی کوئی بات نہیں رد کی جا سکتی، میرے ساتھ زبردستی۔ میں واقعی پاگل ہو گیا تھا، ایک جنون سوار تھا میرے سر پر، اور پھر آہستہ آہستہ یہی جنون بدلے کی آگ میں بدل گیا۔ اب اس کے لہجے میں پچھتاوے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا۔ اس دن آبی کے اپارٹمنٹ میں نے آپ کے بارے میں جو بھی بکواس کی تھی، میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا۔ میں باقی بہت شرمندہ ہوں اس سب کے لیے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس دن آپ کا دل دکھا کر پھر میں بھی کبھی سکون سے نہیں رہ پایا۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، شرمندگی، پچھتاوا، پشیمانی، دکھ اور اذیت۔ یہ کیسے جانتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے؟ اوہ اچھا، نینا کو بھی تو بتا دیا تھا میں بھی کتنی پاگل ہوں۔ آخر کیوں دہرائی میں نے وہ باتیں؟ اب یہ ساری زندگی پچھتاووں میں رہیں گے۔ سالار نے اب نظریں اس پر جما دی، مگر اب وہ نیچے سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر نمی تھی۔ ہاں، اسے دکھ ہوا تھا ان باتوں پر۔ بس وہ یہی چاہتی تھی کہ اسے احساس ہو جائے کہ اس نے کتنا غلط کیا تھا، اور آج وہ شرمندہ بھی تھا اور معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اس لیے اب اس شکوے کی دل میں گنجائش نہیں رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے ایک شکوہ یہ بھی تھا کہ میں نے کبھی کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا۔ پہلے 2 سال تک تو غصے اور ضد میں، اور پھر باقی کے 4 سال میں خود کو آپ کے قابل بناتا رہا، بس اسی لیے۔ سالار نے بہت عام سے لہجے میں وضاحت کی تھی، اور اس کی اس بات پر دیا نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ میرے قابل؟ مجھے تو لگا تھا وہ مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ پھر امریکہ سے انگلینڈ جانے کے کئی مہینوں بعد مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ میں واقعی آپ کے قابل نہیں۔ مجھے اللہ کی طرف سے آپ پر کیے گئے خاص کرم کے بارے میں پتہ لگا تھا، اور میرا غرور وہیں خاک ہو گیا۔ میں کیا تھی میری حیثیت آپ کے سامنے؟ کچھ بھی تو نہیں، بالکل زیرو۔ سالار کی یہ بے سر و پا باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ خاص کرم؟ کون سا کرم؟ ان دنوں میں آلیان نے میری بہت مدد کی، میری رہنمائی کی۔ وہ کسی دعا کی طرح میری زندگی میں آیا تھا اور میری زندگی کے کینوس پر سے انا، ضد اور خود پسندی کو مٹا کر احساس اور انکساری کے رنگ بھر دیے۔ اسی نے مجھے ہمارے رشتے کی اصل پہچان کرائی تھی۔ یہ بتایا تھا کہ تعلق مضبوط ہوتا ہے عزت، محبت، وفا اور قربانی سے۔ وہ اکثر مجھے کہا کرتا تھا کہ حلال اور حرام رشتے کے فرق کا شاید تمہیں ابھی اندازہ نہیں۔ جس دن یہ فرق تمہیں پتہ چلے گا، اس دن کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی تم اپنی بیوی کو خود سے دور نہیں رکھو گے۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں سکون کی تلاش ہے، اور اللہ نے مرض سے پہلے دوا بنائی ہے۔ تمہیں نکاح کے بعد ہی ڈپریشن کا مرض ہوا ہے، جب تم نے حقیقت سے انکار کیا۔ اس نے تمہارے مرض کی دوا، تمہارا سکون، تمہاری بیوی میں رکھا ہے۔ یہ سکون کسی حرام رشتے سے حاصل ہو نہیں سکتا۔ ایسا اس رب کا ارادہ ہے، اور واقعی آپ سے ملنے اور دیکھنے کے بعد برسوں سے جو بے چینی اور بے سکونی تھی میری ساتھ میں، وہ ختم تو نہیں، ہاں کم ضرور ہو گئی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ میرے اندر کی بے سکونی کو مکمل ختم کر دے گا۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر دیا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے یہ سب باتیں کہاں سے سیکھی تھیں؟ اتنی اچھی سوچ! یہ تو مجھے ابھی چند دنوں پہلے پتا چلا کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے والی آپ ہیں۔ آپ کی خواہش پر اللہ نے مجھے تباہی اور بربادی کے پاتال میں اترنے سے بچا لیا۔ آپ کی محبت میرے لیے ابر رحمت بن گئی۔ آپ چاہتی تھیں کہ میں آپ کو جنت تک لیڈ کروں، اور اللہ نے آپ کی اس دعا کے صدقے میں مجھے ہدایت دے دی۔ لیکن شاید آپ کو خود بھی اس بات کا احساس نہیں کہ جو الفاظ آپ نے رجسٹر پر لکھے تھے، اللہ نے ان کی وجہ سے کسی کو رہنمائی عطا کر دی۔ وہ بھی اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا کہ اسے بتا سکے۔
وہ ایسا کیا کرنے والا تھا کہ جس سے جہنم کی آگ اس پر واجب ہو جاتی؟ جب اللہ نے اس کا پردہ رکھ ہی لیا ہے تو پھر کیا فائدہ اس لڑکی کو مزید دکھ دینے کا؟ دوسری جانب وہ یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ وہ رجسٹر پر لکھے نام اور وہ تحریر پڑھ چکا ہے۔ شاید اس دن جب وہ اچانک چلا گیا تھا تبھی تو اپنا رجسٹر اسے کارپیٹ پر الٹا گرا ملا تھا، لیکن اسے ان لفظوں میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جس پر ایسا رد عمل دیا جاتا۔ پھر وہ اب صرف الجھن کا شکار ہو رہی تھی اس کی باتوں سے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس رجسٹر پر ایسا بھی کیا لکھا تھا تو جو آپ اتنے شوق میں آ گئے؟ صرف ہمارے نام اور وہ لیڈ ٹو جنت، بس یہی تو تھا۔ اور یہ جملہ میں نے یوں ہی آپ کے نام کے مطلب کی وجہ سے لکھا تھا، ورنہ اور تو کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ وہ واقعی الجھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی کام اللہ یوں ہی بلا مقصد بلا مطلب نہیں کرواتا۔ اس نے آپ سے وہ جملہ لکھوایا تاکہ مجھے اپنی اوقات اور آپ کی حیثیت و مرتبے کا صحیح معنوں میں پتہ چل جائے۔ سالار کی آنکھوں میں اب ہلکی سی نمی تھی۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ ابھی پوری زندگی پڑی ہے سمجھانے اور سمجھنے کے لیے۔ سالار نے گہری سانس فضا میں خارج کر کے اندر کے غبار کو روکنا چاہا۔ آپ بھی تو کچھ کہو، میں ہی اتنی دیر سے بولے جا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ تو خالص لڑکیوں کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ مسکراتے ہوئے سالار نے دیا کو بولنے پر اکسایا۔ لالا مجھے جو بھی آپ کے بارے میں بتاتے گئے میں یقین کرتی گئی۔ اس نے بہت دیر سوچنے کے بعد بات شروع کی، جبکہ سالار اس عرصے اس پر نظریں جمائے اس کے ایک ایک نقش کو دل میں محفوظ کرتا رہا تھا۔ اسی لیے مجھے واقعی آپ کی وہ سب باتیں بہت بری لگی تھیں، اور شاید آپ بھی۔ برسوں بعد جب آپ یہاں آئے تو ایک بار پھر مجھے اپنی وہ توہین یاد آئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کیوں مجھے زمانے میں رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا کیا تھا میں نے؟ ہمارا نکاح دادی کی خواہش تھی، میری تو نہیں۔ پھر کیوں؟ اور آپ نے لالا سے کہا؟ وہ بہت دقت سے بول رہی تھی۔ آپ کی باتوں ہی کی وجہ سے میں نے ہر ملاقات پر آپ سے بدتمیزی کی، یہاں تک کہ میں نے آپ کو وہ بھی کہا۔ وہ اصل لفظ استعمال کرنے کی اب ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے میں واقعی شرمندہ ہوں۔ اس نے بات مکمل کی۔ آپ کو پتا ہے پاپا آپ کی اس جرت پر آپ کو ستارہ جرت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سمجھ کر سالار نے مزے سے بتایا۔ آپ نے انکل کو بتا دیا؟ وہ سب پتہ نہیں کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ویسے ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ اچھے برے لفظوں میں چاہے جس طرح بھی صحیح، میری بیوی نے مجھے ہی ہمیشہ سوچا۔ اس کی سوچوں کا محور میں ہی رہا ہمیشہ، اور اس بات کا کریڈٹ آبی کو جاتا ہے۔ اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ جی نہیں، اب ایسا بھی نہیں۔ وہ واقعی جھیپ گئی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، لیکن وہ بھی پھر اپنے نام کی ایک ہی تھی، اتنی آسانی سے کیسے مانتی؟ ویسے ایک شکوہ مجھے بھی ہے آپ سے۔ جو باتیں آپ کو مجھ سے کرنی چاہیے تھی وہ آپ نے اپنی دوست سے کی، اسپیشلی وہ محبت والی۔ نہیں، بلکہ عشق والی بات پر تو صرف میرا ہی حق تھا نا، اور آپ نے اپنی دوست کو بتایا، مجھے نہیں۔ اور پھر وہ آپ کا پورا نام پکارنے والی بات، میں تو سن کر بڑا حیران ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اپنی ساری ناراضگی اور بدگمانی صرف اپنا پورا نام پکارے جانے پر ہی ختم کر سکتی ہے۔ چلو بھائی، زندگی بڑی آسان ہو گئی میری۔ آپ کو منانے کا بڑا ہی آسان حل آپ نے خود ہی بتا دیا، اس نے شوخی سے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں سے بلش کر گئی۔ وہ اب بھی آنکھوں میں شوق کا جہاں سجائے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں کے پیغام سے نروس ہو رہی تھی۔ مہدیہ، اسے سالار کی جذبات سے بوجھل لہجے میں سرگوشی اپنے کان کے بالکل پاس سنائی دی۔ بس بہت خوار کر لیا تم نے مجھے اپنے پیچھے، اب اور نہیں۔ میں چند دنوں تک پاکستان واپس جا رہا ہوں، ماما پاپا سے ہماری شادی کی بات کرنے۔ جانتی ہو، تمہاری یہ بھیگی پلکیں اس قدر حسین لگ رہی ہیں کہ میرا دل بے اختیار ہوئے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اپنے حواس کھو دوں، چلو تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر دوں۔ وہ اس کی طرف چہرہ کیے الٹے قدموں چلتے اس سے دور جا رہا تھا، اور اپنی قربت کا اثر اس کے گلنار ہوتے چہرے پر دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ اب تک ان لمحوں کے حصار میں بالکنی میں ہی کھڑی تھی، اپنی سانسوں اور دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا۔ ایک آخری نگاہ سامنے کے دلکش منظر پر ڈالتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کہہ تو رہا ہوں کہیں بزی تھا، اسی لیے فون نہیں اٹھایا۔ اندر آ کر اسے سالار کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی تھی۔
वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अगले लम्हे उसे स्पीकर से दूसरी तरफ से आई आवाज़ की पहचान भी हो गई थी। मोहतरम सलार साहब, क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि कहाँ और किसके साथ बिजी थे आप पिछले 7 घंटों से, कि मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की? आबी की तंज में डूबी आवाज़ आई थी। यार नहीं बता सकता, शर्म आती है मुझे। सलार का चेहरा दूसरी तरफ था, इसीलिए वो उसे नहीं देख पाया। उसके लहजे में मस्नूई झिझक और शर्म वाज़ेह थी, यानी कि ये बंदा लाला समेत हर एक को चलाने का हुनर रखता है। एक्टिंग तो खत्म थी उस पर। दिया ने मुस्कुराते हुए सोचा, खबीज इंसान, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तेरा और शर्म का कभी भी कोई कनेक्शन नहीं रहा। देख, अब बच्चों को हर बात बताने वाली तो नहीं होती ना। सलार ने रुख दिया की जानिब किया और दूसरी तरफ की बात का जवाब भी दिया। अच्छा, अब बहुत सुन ली तेरी बकबक, और रहा सवाल मेरे आने का, तो अभी सीट कंफर्म नहीं, जब होगी सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। फिक्र न कर, ईद तेरे साथ ही करूंगा मैं। हाँ, मैं तो मर रहा हूं ना दीदारे यार के लिए, आबी ने जल कर कहा था। उसे उन दोनों की गुफ्तगू सुनना अच्छा लग रहा था। आज अंदाजा हो रहा था कि वो कितने बेतकल्लुफ़ हैं एक दूसरे से। मैं कैसे बताऊं तुझे कि ये जुदाई के दिन एक एक पल गिन गिन के काट रहा हूं कि कब तू मेरी बाहों में हो और मैं तेरी हड्डी पसली एक कर सकूं। सलार ने ड्रामाई अंदाज में कहा, चल ओके बाय, अब फोन बंद कर, मुझे अपनी बीवी को ड्रॉप भी करने जाना है। क्या तू दिया के साथ है? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सलार ने हंसते हुए कॉल काट दी और सेल ऑफ कर दिया। एक तो ये आबी का बच्चा हमेशा गलत वक्त पर एंट्री मारता है। पूछ रहा था कि इतनी देर से कहाँ गायब था मैं। अब मैं उसे क्या बताता कि वो असल काम कर रहा था मैं, जिसके लिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा था, वरना बिजनेस तो एक बहाना था। अब मुझ जैसे आर्टिस्टिक माइंड रखने वाले बंदे को ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या दिलचस्पी हो सकती है। इस बात पर वो दोनों ही मुस्कुरा दिए थे। वो पाकिस्तान आ चुका था और जब उसे पता लगा कि ईद के दिन घर में ग्रैंड फंक्शन है जिसमें सब फैमिली और दोस्त मधु हैं, तो वो सख्त बदमज़ा हुआ। मैं यहाँ आप लोगों के साथ ईद करने आया हूँ और आपको पार्टी से ही फुर्सत नहीं। आखिर क्या तुक बनती है इस फजूल सी पार्टी की? क्यों, तुम्हें क्या मसला है? बहुत अरसे पहले से हमारा इरादा था इस पार्टी का, सबको इनवाइट भी कर चुके हैं, अब कैंसिल नहीं हो सकती। किसी ने कोई अहमियत ही नहीं दी थी। हाँ, अब तो कोई हैसियत नहीं मेरी इस घर में, उसने रूठे अंदाज में कहा। सब ड्रामे जानते हैं हम तेरे, मेरा दावा है कि तुम ही सबसे ज्यादा खुश होगे उस पार्टी में। तुम्हारे ही दांत अंदर नहीं जा रहे होंगे। पापा ने भी उसकी एक ना सुनी और साथ ही उसे उसके मतलब का इशारा भी दिया, लेकिन उसने ध्यान भी नहीं दिया और आखिरकार ईद का दिन आ ही गया। सुबह ईद की नमाज के लिए जाते हुए ना चाहते हुए भी उसने कलफ लगा सफ़ेद कुर्ता शलवार पहना था, वरना वो हर वक्त जीन्स शर्ट ही पहनता था, उसी में कंफर्टेबल फील करता। तैयार होकर वो कमरे से बाहर आया तो सब उसका लाउंज में इंतज़ार कर रहे थे। आबी ने उसे उतरते देखा तो ज़ोर से सीटी मारी। मजबूत कदमों से सीढ़ियाँ उतरता हुआ अपने पूरे कद के साथ वो किसी रियासत का शहजादा ही तो लग रहा था, जो तवील इंतज़ार के बाद रियाया को अपनी एक झलक दिखाता है। बाबा, ये जो शख्सियत सामने से आ रही है, इसे हमने कब और कहाँ देखा था? आबी कहाँ बाज आने वाला था? इन हजरात को हमने पिछले साल ठीक इसी जगह, इसी वक्त और आज ही के दिन देखा था। बाबा की नज़रों में सताइश थी अपने लाडले के लिए। मेरा बेटा बहुत हैंडसम लग रहा है, मामा ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। ये आप सब मुझे ऐसी नज़रों से क्यों देख रहे हैं? पापा प्लीज ऐसे तो मत देखें, मैं नर्वस हो रहा हूँ। वो वाकई झुंझुला गया था उन सब के तासुरात से। यार, एक तो हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, क्या गजब ढा रहे हो तुम, न जाने कितनों पर बिजली गिरेगी आज। पापा ने मुस्कुराती नजरों से कहा। वह वाकई बहुत ज्यादा डिसेंट और शानदार लग रहा था। इस तरह की ड्रेसिंग वो बहुत कम करता था, लेकिन जब भी की हमेशा लोगों की सताइश ही वसूल की थी। शाम के लिए आबी ने उसे जबरदस्ती ब्लैक डिनर सूट पहनाया था। फंक्शन अपने उरूज पे था। एक पुराने दोस्त से बात करते हुए उसकी नज़र गेट से अंदर आती गाड़ी पर पड़ी और वो उलझ गया। गाड़ी में से जो लोग उतर रहे थे उन्हें देखकर वो हैरान हुआ था कि ये कैसे आ गए यहाँ। किसी ने उससे जिक्र नहीं किया। वो चारों ही पाकिस्तान आए थे, सब उनसे मिल रहे थे और सबके चेहरे से ये लग रहा था कि वो सब जानते थे उनके आने के बारे में।
تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ وہ بھی ان سے ملنے آگے بڑھا تھا، مگر اس کی نظریں ایک منظر پر ٹھہر گئی تھیں۔ سفید رنگ کی موتیوں سے سجی ٹخنوں تک آتی ریشمی فراک میں سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ واقعی کوئی پاکیزہ اور مقدس حور لگ رہی تھی۔ چہرے پر پڑتی روشنیاں اس کے سادہ اور معصوم حسن کو مکمل کر رہی تھیں۔ اس رنگ میں آج پہلی بار اس نے دیکھا تھا اسے، اور اتنا تیار بھی۔ سالار کا بے اختیار دل چاہا کہ باقی سب یہاں سے غائب ہو جائیں، صرف وہ دونوں ہوں، اور وہ اسے دیکھتا رہے جب تک دل سراب نہ ہو جائے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز کیا میں آپ کے چند منٹ لے سکتا ہوں؟ آبی نے سب کو متوجہ کیا۔ آج کا یہ فنکشن یقیناً عید ہی کی خوشی کو بڑھانے کے لیے رکھا گیا تھا، مگر اس کا ایک اور بھی مقصد تھا۔ آبی نے تجسس پیدا کرتے ہوئے کہا، بابا اور بھائی کی اجازت سے میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس فنکشن کا موسٹ ایلیجیبل بیچلر در حقیقت بیچلر نہیں ہے۔ آبی اور کبھی سیدھی طرح بات کر لے، ناممکن۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، میں سالار ہی کی بات کر رہا ہوں۔ ان محترم کا نکاح آج سے 7 سال پہلے حسن بھائی اور زینب آپی کی بیٹی یعنی کہ میری نیلی پری سے ہو چکا ہے۔ اس نے آخر کار بات ختم کر ہی دی۔ وہ ماما کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب اسے لالا کا میسج ملا، جس میں انہوں نے بیسمنٹ میں بنی لائبریری میں آنے کو کہا تھا، ساتھ راستہ بھی سمجھایا تھا۔ وہ ماما کو جانے کا بتا کر وہاں سے اٹھی اور ڈھونڈتی ہوئی آخر کار پہنچ ہی گئی بیسمنٹ میں۔ وہاں بائیں جانب پر شیشے کے اس پار آرٹسٹک سا انڈور سوئمنگ پول تھا، اور سیدھی طرف پر اسے دروازہ نظر آیا۔ بلا شبہ یہ لائبریری کا ہی دروازہ تھا، کیونکہ اس پر لکھا ہوا تھا، آپ شور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف لائبریری نہیں تفریح گاہ بھی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ وہاں پر ایک طرف سفید دیوار، شیلفز پر دنیا جہان کی کتابیں رکھی تھیں۔ اتنی کتابیں دیکھ کر تو ویسے بھی اسے چکر آتے تھے۔ کورس بکس کے علاوہ اسے کتابیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور لالا یہ بات جانتے ہیں پھر بھی یہاں بلایا۔ اس نے کوفت سے سوچا۔ کتابوں سے نظر ہٹا کر اس نے دوسری جانب دیکھا تھا، وہاں سفید کی بورڈ رکھا تھا۔ اسے میک آ نوائز کا مطلب سمجھ آیا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور اپنی انگلی کو تمام کیز پر سے گزارتی چلی گئی۔ پیانو کی مدھر آواز گونجتی چلی گئی پورے ہال میں۔ اس نے یہ مشغلہ کئی بار دہرایا، پھر کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ہال کے بالکل آخر میں اسے پلے ایریا بھی نظر آ گیا تھا۔ وہاں ایک فل سائز سنوکر ٹیبل رکھی تھی۔ واقعی اب وہ سمجھنے لگی تھی اپنے شوہر کی یونیک باتوں میں چھپے اشاروں کو۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ وہ ٹیبل بہت منفرد تھی، مکمل طور پر شیشے اور کرسٹل سے بنی ہوئی۔ اس کی اوپری سطح بھی گلاس سے بنی تھی۔ اس کے چاروں اطراف میں سلور LED لائٹس لگی ہوئی تھیں جو اسے مزید شفاف اور روشن بنا رہی تھیں۔ وہ ٹیبل اس ہال کی کشش میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ سنوکر ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی کہ چلتے ہوئے اسے چاروں طرف اپنے بے شمار عکس نظر آئے۔ وہ اب ایک مرر کے نزدیک آ گئی تھی اور اپنا عکس اس میں دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی شہزادی مکمل تیاری کے بعد ایک آخری نگاہ ڈالتی ہے اپنے حسن پر۔ وہاں ہر چیز سفید رنگ سے ڈھکی ہوئی تھی، سفید دیوار، سفید فرش، سفید مررز، اور ان میں نظر آتے اس کے بے شمار سفید عکس۔ پھر اسے اپنے عکس کے برابر چھوٹا سا سیاہ عکس ابھرتا نظر آیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا آئینے میں اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اف، ایک بار پھر انفرادیت کی اعلیٰ مثال۔ ہر چیز سفید، اور وہ موصوف سیاہ ڈنر سوٹ میں اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سمیت کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ بندہ واقعی عجیب تھا۔ اس کے ساتھ گزرنے والی زندگی بڑی انٹرسٹنگ ہونی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا عکس بڑا ہوتا چلا گیا، اور پھر اس کا عکس دیا کے عکس کے بالکل برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئی ہوپ تم بور نہیں ہوگی اکیلے میں۔ ہاں، میں اس روم کے دروازے پر لکھے جملے کے سارے پزلز ڈھونڈ رہی تھی۔ سیاہ باز اور سفید راج ہنس، ایک منفرد جوڑا، روحوں کا ملن جو ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ سالار نے کچھ دیر تک دونوں عکس کو دیکھتے رہنے کے بعد کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے عکس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اور اگر وائٹ سوان کی مرضی کچھ اور ہو تو امپاسبل۔ بلیک ایگل کو اپنے شکار کو قابو کرنا بڑے اچھے سے آتا ہے، باللہ کا یقین تھا اس کے لہجے میں۔
اور اگر وائٹ سوان شکار ہونے سے پہلے ہی اڑ جائے پھر؟ اسے اب اس گفتگو میں مزہ آنے لگا تھا۔ نیور! بلیک ایگل بہت ہی چلاک اور شاطر ہے، اڑنے سے پہلے ہی وہ وائٹ سوان کے پر کاٹ دے گا۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے دونوں بازو نرمی سے پکڑ لیے، جیسے اس کے دور جانے کے سارے راستے بند کر دیے ہوں۔ آج بھی اس نے ہمیشہ کی طرح پوری آستین کا ڈریس پہنا تھا۔ وہ اس کے بازوؤں کی نرمی محسوس کر سکتا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ وہ واقعی بہت نازک سی ہے۔ ساری زندگی اسے ہر سرد و گرم سے بچانا ہوگا، یہ ذمہ داری اللہ نے اسے دی ہے۔ دوسری طرف وہ تھوڑا بوکھلا گئی، یہ چیٹنگ ہے، تھوڑا ٹائم تو ملنا ہی چاہیے نا، اس نے منہ پھلاتے ہوئے شکوہ کیا۔ بلیک ایگل کی تیز نظروں سے بچنے کی تدبیر کرنا تو وائٹ سوان کا کام ہے نا۔ بلیک ایگل کو تو بس اپنی سیاہ چمکتی فر کے ذریعے شکار کو میسمرائز کرنے کا فن ہی آتا ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم اس رنگ میں، یہ رنگ بہت جچتا ہے تم پر، اور تمہیں اس وائٹ لینڈ میں بلانے کا مقصد اس کے حسن کو مکمل کرنا تھا۔ تمہارے بغیر یہاں سب کچھ ادھورا تھا۔ ہمیشہ مجھے ایک کمی سی محسوس ہوئی تھی، آج وہ کمی پوری ہو گئی۔ اس کے کلون کی مہک اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ اب چلنا چاہیے، ہمیں سب ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ مزید تنہائی خطرہ تھی کیونکہ آج سالار کے الگ ہی انداز تھے۔ یہ وہی پرفیوم ہے نا جو میں نے گفٹ کیا تھا؟ سالار نے اس کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے پوچھا۔ جانے سے پہلے ایک جسارت کا تو حق ہے نا مجھے؟ نہ جانے پھر کب ملاقات ہو تم سے تنہائی میں، سالار نے دیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور پھر بہت نرمی اور احتیاط سے اس کی پیشانی چومی۔ جانتی ہو میں نے تمہاری پیشانی ہی کو کیوں اولیت دی؟ سالار نے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی کہ غور کرتی۔ کیونکہ پیشانی پر بوسہ دینے کا مطلب مان ہے، عزت، احترام، محبت، اعتماد، خلوص، سب ہی کچھ ہے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بولا۔ مجھے جانا ہے اب۔ اس کا یقین، اعتماد اور محبت ہی تو چاہیے تھا دیا کو، وہ تو مل ہی گیا تھا۔ اوکے جاؤ، لیکن اپنے چہرے کی سرخی تو تھوڑی کم کر لو ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تو پیا سے مل کے آئی ہے، وہ مسکرا کر گنگنایا تھا۔ وہ اب دروازے کی طرف جا رہی تھی اور وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے کچھ سوچ کر وہ مڑی۔ اپنی ان یونیک حرکتوں پر تھوڑا کنٹرول کر لیں۔ میں اب ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ ہماری شادی کسی ہسپتال یا زو میں ہو، کیونکہ اس سے زیادہ یونیک جگہ اور کوئی ہو نہیں سکتی شادی کے لیے، اس نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ تو آپ ہی بتا دیں میڈم کہ کہاں کرنا پسند کریں گی آپ شادی؟ وہ اس کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ وینس بہت رومانٹک جگہ ہے، اس لائبریری کی طرح بورنگ نہیں ہے۔ لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے اپنی فینٹیسی بتائی۔ کیا بورنگ؟ ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ یہ بورنگ جگہ تھی کیا؟ وہ واقعی صدمے میں ہی تو آ گیا تھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بلیک ایگل کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کتنا ہی ہوشیار، شاطر اور تیز کیوں نہ ہو، وائٹ سوان نے بھی اپنی فر دھوپ پہ سفید نہیں کی۔ اللہ نے تھوڑی بہت چالاکی تو اسے بھی دی ہے۔ اسے چڑھاتے ہوئے دیا فوراً دروازہ کھول کے باہر جا چکی تھی۔ جبکہ وہ بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر تھی تو پیچھے سے سالار کی آواز آئی تھی، سنو ابھی تو چلی جاؤ لیکن آنا تو بلاکہ میرے پاس ہی ہے نا۔ اس کے ارادے بہت مضبوط تھے۔ وہ بیسٹ آف لک کا انگوٹھا دکھاتی باقی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب ان کی شادی وینس میں ہی ہوگی۔ کیسے؟ یہ سب سوچنا سالار کا کام تھا۔ اسے تو بس اب اپنے برائڈل ڈریس اور اپنے شوہر کے یونیک سرپرائز کو ہی سوچنا تھا۔ ختم شد۔ So my dear listeners, that was the end of most amazing novel محبت ابر رحمت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیوز پسند آتی ہیں، کام پسند آتا ہے تو ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ That is a source of motivation for me. Thank you so much. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔